چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے سیشن میں جوائن کیا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا انشاءاللہ۔ آج کا جو یہ ہم نے انشاءاللہ سیشن رکھا ہے بہت زیادہ خاص ہے، جو کہ کرنٹ پاکستان میں آج کل ایشو چل رہا ہے ٹرانسجنڈر کے معاملے میں۔ کائنڈلی مجھے پہلے کنفرم کر دیں کہ میری آواز سب کو کلیئر ہے نا؟ کلیئر آ رہی ہے آواز سب کو؟ مجھے میسج اوکے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کروا دیتا ہوں کہ میں نشاط احمد ہوں۔ بیسیکلی بائی پروفیشن بزنس سے میرا تعلق ہے، اور کوالیفیکیشن میں نے بیچلرس کے ہوئے کمپیوٹر سائنس ہے، اور میں نے یوتھ کلب سے اسپیک اپ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ایفیلیشن ہے۔ سو آج کا یہ موضوع ان سے ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کے معاملے میں پاکستان کے اندر کافی ہر لحاظ سے کنفیوژن پائی جاتی ہے، خاص طور پہ پاکستانی لوگوں میں، اور انہیں کئی چیزوں کا کلیئرٹی بھی نہیں ہے، چاہے وہ قرآن حدیث کے معاملات ہوں، یا وہ قانونی لحاظ سے، یا وہ کسی بھی معاشرے کی تہذیب یا ثقافت کے لحاظ سے ہوں۔ چیزیں ہمارے ہاں کافی کنفیوز ہیں۔ انہی کو انشاءاللہ دور کرنے کے لیے اور اصل حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہم نے سیشن رکھا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ کہنے کے تو ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، مگر یہاں پر کچھ ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جو کہ اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ نہایت غیر منصفانہ بھی ہے، اور سائنس کے اصولوں کے بھی اوپر نہیں اترتی۔ تو اگر ہم کوئی معاشرے سے کوئی تہذیب یا روایت کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ہمیشہ ایک چیز کو ہم ضرور ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ اس تہذیب یا روایت جو ہم اس معاشرے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ وہ آلریڈی ان کو فائدہ پہنچا رہی ہو، پھر ہم اس کو اپنے معاشرے میں لاتے ہیں تاکہ ہمارے عوام کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ مگر مغرب کی اندھی تقلید کی آڑ میں کچھ ایسی چیزوں کو یہاں پر عام کیا جا رہا ہے جو کہ مغرب کے لیے بھی بہت زیادہ، ویسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ انہوں نے نقصان ان کو پہنچایا ہے۔ تو اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم بیسیکلی دیکھیں کہ جو ٹرانسجنڈرزم کی ساری ہسٹری کیا ہے، یہ ایکچولی کہاں سے شروع ہوئی، اور ہمارے ہاں بیسیکلی اس کو ٹرانسجنڈر ایک ٹرم کو ایک اور کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے، جس کو ہم خواجہ سرا یا کامنلی انٹرسیکس انگلش میں کہتے ہیں، کہ ان کے اندر ایکچولی ڈفرینس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ایسی شخصیت کی بات کریں گے جو کہ اس معاملے میں کافی ایکٹیو ہیں، جن کو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا، اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ہم قرآن حدیث میں ڈیل کریں گے کہ سارا معاملہ ہمیں قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہے، اور شیطان نے قرآن کے اندر اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ ہم دیکھیں کہ ساری کنڈیشن کے کس طریقے سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس وعدے سے، ساری کنڈیشن یہ کیسے سارے ڈاٹس اس شیطان کے پرومس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم شارٹ کچھ دیکھیں گے کہ ٹرانسجنڈرزم نے ویسٹ کو کس طریقے سے افیکٹ کیا، کیونکہ ان کا یہ کلچر یہاں پر جس طریقے سے امپورٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس کلچر کے نقصانات ویسٹ کے اوپر کیا تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پاکستانی لا کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کریں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کے حوالے سے کیا چیز قانون سازی کی گئی ہے، اور ویسٹ کے اندر اس معاملے میں کیا قانون موجود ہے، اور وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ اور آخر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بالآخر اگر پاکستان میں نعوذ باللہ یہ چیز بالکل کامن ہو جاتی ہے قانونی طور پر، کہ اس کے آخر ہمیں کیا نقصانات پہنچیں گے، اور اس چیز کو انشاءاللہ کارپوریٹ سیکٹر اور سوشل میڈیا سیکٹرز کے اوپر ہمارے ساتھ ایک اور انشاءاللہ اسپیکر ہیں، وہ بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے، اور آخر میں ہم دیکھیں کہ اس ساری کنڈیشن میں ہمارا سولوشن کیا ہو سکتا ہے، کہ ہم اس سے بچنے کے لیے آخر کیا کر سکتے ہیں۔ اوکے، اس ٹرانسجنڈر کے سارے معاملے کو اگر ہم نے صحیح سے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایل جی بی ٹی کیو سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو ہمیں ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا 1960s اور 70s کے ٹائم پہ، جب ویسٹ کے اندر ایک سیکشل ریولیوشن آیا تھا۔ اور یہ سیکشل ریولیوشن کیا تھا؟ اٹ واز بیسیکلی سوشل موومنٹ، جس کو ہم سیکشل لبریشن بھی کہتے ہیں،
that challenge the traditional codes of behavior related to sexuality and interpersonal relationship throughout the United States. So basically इस सेक्सुअल रेवोल्यूशन है, सेक्सुअल लिबरेशन की जो टोटल सोशल लेवल के ऊपर मूवमेंट थी, इसने मुआशरे के जो कोड्स होते हैं, ट्रेडिशनल कोड्स होते हैं, उनको चैलेंज किया था। और वो कोड्स क्या होते हैं, उनमें हमारे पास बेसिकली 3 का ग्रुप आता है। पहले ग्रुप के अंदर हमारे पास जो चीज़ें इंक्लूड हैं, वो सेक्सुअल रिलेशन है, रिप्रोडक्शन है और मैरिज है। सो इस रेवोल्यूशन से पहले इन 3 चीज़ें एक ही खाते में, एक ही डब्बे के अंदर रखी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान ने कोई सेक्सुअल रिलेशन करनी है, तो उसके लिए शादी करना ज़रूरी है। इन केस अगर उसने रिप्रोडक्शन करनी है, उसके लिए भी सेक्सुअल रिलेशन या शादी का होना ज़रूरी है। मगर इस रेवोल्यूशन के बाद इन 3 चीज़ों को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और इनके दरमियान अजीब-सी एक खिचड़ी और कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई। और ये कहा गया कि इन केस अगर किसी इंसान ने कोई सेक्सुअल रिलेशन करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई शादी करेगा और रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल रिलेशन करेगा, जिसका आज हम जदीद दौर में देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ और कुछ और तरीके हैं, जिसके थ्रू सेग्रीगेट एक फीमेल को हायर किया जाता है, तो उसके इन्होंने कुछ और अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए। सो इस रेवोल्यूशन के बाद इस पहले सेगमेंट में टोटली कन्फ्यूजन पैदा करके इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा सेगमेंट आता है, उसमें सेक्स, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। सो किसी भी इंसानी माशरे के अंदर इस रेवोल्यूशन से पहले हमेशा इन 3 चीज़ों को भी एक ही कंसीडर करते थे कि इन केस जो इंसान का सेक्स है, उसी वही उसका जेंडर होगा, उसी हिसाब से उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगी। मगर इस रेवोल्यूशन के बाद इन 3 चीज़ों को भी इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि ज़रूरी नहीं है जो आपका सेक्स है, उसी हिसाब से आपकी जेंडर हो और उसी हिसाब से आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो। सो जो दूसरा सेगमेंट इन्होंने जो ट्रेडिशनल कोड्स है, उसके ऊपर इन्होंने इसको टोटली डिस्पर्स कर दिया और टोटली हर हवाले से इंडिपेंडेंट कर दिया। जो हमारे पास लास्ट सेगमेंट आता है, वो है डिज़ायर, एक्शन और आइडेंटिटी का। सो अगर हम इस्लाम की भी बात करें, तो इस्लाम के कानून में भी ऐसे हैं कि किसी भी इंसान को उसकी डिज़ायर की बेस पे हम आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान की चोरी की डिज़ायर है, तो हम उसको चोर आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो कोई एक्शन कमिट नहीं करता। मगर इस रेवोल्यूशन के बाद ये ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई कि जो इंसान की डिज़ायर है, उसकी बेस पे हम उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उसने वही एक्शन परफ़ॉर्म करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बायोलॉजिकल मेल है, उसकी डिज़ायर है कि ही इज़ नाउ ही इज़ नाउ अ फीमेल, तो अब अपनी वो डिज़ायर की बेस पे आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा और एक्शन भी उसकी डिज़ायर की बेस पे होंगे, जबकि इंसानी मुआशरे में ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ। सो ये बेसिक जो ट्रेडिशनल कोड्स हैं किसी भी मुआशरे की पूरी दुनिया में होती हैं और इनको इस रेवोल्यूशन ने चैलेंज किया था और इनके दरमियान हर लिहाज से कन्फ्यूजन पैदा करके इनको टोटली एक दूसरे से अलहदा कर दिया। सो पाकिस्तान के अंदर कॉमनली ये समझा जाता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वो ख्वाजा सर हम उनको कंसिडर करते हैं कि उनके साथ शायद कोई कुदरती या कोई उनके साथ बाय बर्थ मसला होता है, जबकि असल में ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को आज तक हम ये समझते आए हैं कि उनके साथ बाय बर्थ कोई इश्यू है, कोई उनके साथ उनकी एब्नॉर्मेलिटी है, उनको बेसिकली कहा जाता है इंटरसेक्स। और जो ट्रांसजेंडर हैं, ये इंटरसेक्स से बिल्कुल डिफरेंट। इंटरसेक्स का जो मामला है, जिनको हम खुन्सा भी कहते हैं, इनका साथ पैदाइशी तौर के ऊपर एक जेंडर एब्नॉर्मेलिटी होती है, सेक्सुअल एब्नॉर्मेलिटी होती है कि उनकी उस एब्नॉर्मेलिटी की वजह से उनका सेक्स क्लियर नहीं होता कि वो मेल की साइड पे लाई कर रहे हैं या फीमेल साइड पे लाई या फीमेल की साइड पे लाई कर रहे हैं। सो ये इंटरसेक्स एक बायोलॉजिकल कंडीशन है जिसके चांसेस भी बहुत रेयर होते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि 1000 इन 1 की रेशियो होती है कि इस तरह का कोई केस हमारे पास हो जाए। सो इंटरसेक्स इज टोटली डिफरेंट एंड ट्रांसजेंडर इज टोटली डिफरेंट। ट्रांसजेंडर में बेसिकली होता है कि अपने आप जेंडर को चेंज करते हो, मगर इंटरसेक्स की कंडीशन में उनकी बायोलॉजिकली बाय बर्थ उनके साथ एक नॉर्मेलिटी होती है। और हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर आम तौर पर लोग इन्हीं को ट्रांसजेंडर एज्यूम करते हैं कि इनके साथ शायद कोई नेचुरल या कोई बाय बर्थ कोई एबनॉर्मेलिटी होती है या उनका इश्यू होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इंशाल्लाह इसको हम आगे जाके देखेंगे कि बेसिक इसके अंदर डिफरेंस क्या है। सो ट्रांसजेंडर एक्चुअली एक इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक अम्ब्रेला टर्म के जिसके अंदर बाकी कुछ और चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो है खुन्सा यानी इंटरसेक्स। यानी ये वो भी लोग हैं जिनके साथ उनके जेनिटेलियाज़ के पार्ट के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है। और सेकंड हमारे पास जो टर्म आती है वो है ख्वाजा सरा की। ख्वाजा सरा एक पूरी एक कम्युनिटी का नाम है जिनके अपने कुछ तहज़ीब और रवायात हैं और ये उन लोगों को कहा जाता है कि जिनकी कैस्ट्रेशन उनके सेक्सुअल उन मेल्स को बेसिकली कहा जाता है कि जिनके सेक्स ऑर्गन्स कैस्ट्रेट कर दिए जाते हैं। सो हिस्ट्री में अगर हम इनके बारे में देखें तो मुगलिया दौर के अंदर ये मामला शुरू हुआ था कि जो उनके
شاہی باورچی خانے ہوتے تھے یا ایسے محلوں کے اندر جگہ جہاں پر فیمیلز ہیں، وہاں پر اگر کسی میل گارڈ کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو ان کی جو سیکس آرگن ہے ان کو کیسٹریٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ سو یہ بالکل ایک غیر انسانی سلوک ہے اور فطرت کے خلاف ہے، اور یہ ان کے ساتھ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں ان کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوتا تھا، تو ان کے لیے خواجہ سرا کی ٹرم ہے بعد میں جو کہ پوری ایک تہذیب کی صورت میں اڈاپٹ ہو گئی۔ خواجہ سرا کو ہم خسی بھی کہتے ہیں، ہجڑا بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو یونچ اور زرخہ بھی ان کا ایک نام ہے۔ اس کے بعد جو ٹرانسجنڈر ٹرم کے اندر جو ٹرانسجنڈر امبریلا کے اندر تیسری ٹرم انکلوڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس مخنث کی ہے۔ سو مخنث کے بارے میں حدیث میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ان سے مراد وہ میل ہیں جو کہ فیمیل کی طرح چال چلن اختیار کرتے ہیں، یا ان سے مراد وہ فیمیلز ہیں جو کہ میل کی طرح چال چلن اختیار کرتے ہیں۔ سو جہاں تک خنس خنس کو انٹرسیکس کو اس امبریلا کے اندر انکلوڈ کرنے کی بات ہے تو یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ ٹرانسجنڈر کے اندر وہ تمام لوگ انکلوڈ ہو رہے ہیں جو کہ بایولوجیکلی بالکل فٹ تھے، ان کے ساتھ ایز سچ کوئی ان کے بائی برتھ اب نارملٹی نہیں تھی، اور ان کو ہم ٹرانسجنڈر میں انکلوڈ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس خواجہ سرا اور مخنث ہے۔ مگر انٹرسیکس کا معاملہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ انٹرسیکس کے اندر ان کے ساتھ بایولوجیکل ان کے بائی برتھ کے اوپر اب نارملٹی ہوتی ہے، بعد میں ان کا جنڈر سٹارٹ سے ہی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہوتی ہے جو کہ بعد میں کلیئر ہو جاتا ہے میڈیکل پروسیجرز کے تھرو اور کچھ اور طریقوں سے ان کا بعد میں جنڈر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، مگر سٹارٹ میں ان کے ساتھ بائی برتھ یہ اب نارملٹی ہوتی ہے۔ مگر جو خواجہ سرا ہیں اور مخنث کا کیس ہے ان کے ساتھ بایولوجیکلی بائی برتھ ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی اب نارملٹی نہیں ہوتی، وہ ایک پیورلی بایولوجیکل میل ہوتے ہیں یا بایولوجیکل فیمیل ہوتے ہیں۔ سو ان ٹرمز آپ نے آ کر کچھ ہمارے پاکستان کے ایسے لوگ ایکٹیوسٹ ہوئے ہوئے ہیں جو کہ اس سارے معاملے کی پلی لے رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو لیگل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے کئی ایسے آرگومنٹس آ رہے ہیں کہ جو کہ بالکل نہایت ہی غیر مہذب ہے، اور کسی بھی ایک تہذیب یافتہ انسان کے لیے ان کی باتیں سننا یا ان کی کس طرح کی کوئی کلیم کو ایکسیپٹ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ سو اگر ہم اس سے پہلے کہ ان کی شخصیت پہ مزید بات کی جائے، کسی ایک بھائی کے اگر ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں، سو میں کلیئر کرتا چلوں کہ جب تک اس طرح کے لوگوں کے معاملات ان کے ذات تک لمیٹڈ رہتے ہیں یا ان کے ایک کمرے تک بند رہتے ہیں تو کسی کو ان سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہمیں کسی سے کیا غرض ہے، کوئی اپنے چار دیواری کے اندر کیا کر رہا ہے یا اپنے آپ کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، مگر جب اس طرح کے لوگوں کے معاملات پبلک میں جاتے ہیں اور وہ پبلک کو نقصان دیتے ہیں، ایک عام انسان کو نقصان پہنچتا ہے اور نقصان اس حد تک کہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے بہت بری طریقے سے افیکٹ ہوں گی، تب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے خلاف اٹھیں اور ان کا اصل چہرہ جو وہ اپنے پروپیگنڈے کے پیچھے چھپا کر بیٹھے ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ سو اگر ہم ان کی سوشل میڈیا پہ جو ان کی کلکس کچھ ان کے کلپس لیک ہوئے ہیں ان کی بات کریں تو وہ اخلاقی لحاظ سے بھی بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی باقی چیزیں تو ہم سائڈ پہ رکھیں، صرف اخلاقیات کی بات کریں جو کہ ہم کوئی بھی کس انسان کو جج کرنے کا ایک پہلا سٹینڈرڈ یہ رکھتا ہے کہ وہ انسان کتنا با اخلاق ہے۔ سو اخلاقی لحاظ سے بھی ان کی ہر لحاظ ساری باتیں بالکل گری ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ فیملی کے سامنے تو کرنے کی بات، انسان خود بھی ایک انسان جس کے اندر شرم و حیا وہ باتیں سننے سے بالکل پرہیز کرے گا۔ جہاں تک ان کے اس پورے فتنے کی بات ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو پاکستان کے اندر جن کمیونٹی کے حقوق دلوانا چاہ رہے ہیں وہ ہیں خواجہ سرا، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان حقوق جس کمیونٹی کو حقوق دلوا رہے ہیں ان کا قطعاً تعلق LGBTQ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ان کا کلیم ہے، جبکہ ہم اگر حقائق کی طرف دیکھیں تو معاملات بالکل اس کے اپوزٹ ہیں۔ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ہم الگا کہتے ہیں which stands for انٹرنیشنل لیسبین اینڈ گیز ایسوسیشن، ان کی سالانہ رپورٹ آتی ہے اپنے سارے اس معاملے کے اندر جو بھی ساری وہ کمپینز وغیرہ چلا رہے ہیں۔ سو 2021 کی ان کی پاکستان کے بارے میں رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر آفیشیل ویب سائٹ پہ پبلش ہوئی ہوئی ہے، گوگل پہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، یا آپ کے لیے ایک اسکرین شاٹ بھی ہے کہ وہ ان کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے پاکستان کے اوپر لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ several community based organization CBOs and movement focusing on lesbian, gay and bisexual rights do not want to publicize their work because they fear stigmatization. They are working under the ambit of transgender rights movement. یہ بیسیکلی ان کی ساری رپورٹ پاکستان کے اوپر ہے، اور انہوں نے یہاں پر کلیئرلی اس چیز کا کسی طرح کی کوئی بھی اگر کسی انسان کو کوئی ایمبیگوٹی ہے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ساری یہ LGBTQ موومنٹ ہے یہ کس کی آڑ میں چل رہی ہے، ٹرانسجنڈر کی آڑ میں، اور یہ ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر
رپورٹ پبلش ہوئی ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، جبکہ دوسری طرف ہم اسی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو ایکٹیوسٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، جبکہ ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کے خود آفیشلز اس چیز کا پبلکلی اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہماری یہ ساری ایکٹیویٹی ٹرانسجینڈر کی آڑ کے اندر انہی کی پلی لے کر ایکٹیو ہے، یہاں تک کہ ان کو ہمارے معاشرے کا، ہماری تہذیب کا اتنی گہرائی سے پتہ ہے کہ انہوں نے اسی پیراگراف کے اوپر ایک پیراگراف میں کہا ہے کہ ہوموسیکسولیٹی از کنسیڈر an unlawful, unethical and sinful acts in the eyes of Pakistani society. The religious community does not support LGBT person at all. The holy book of Muslims, the Quran, openly declares homosexuality as a sin. They are labeled as Qawm Lut. There are many hadiths against homosexuality. So ان کو ہمارے مذہب کے بارے میں، ہماری تہذیب کے بارے میں کلیئرلی پتہ ہے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کہ اگر وہ پاکستان کے اندر جو بھی یہ ٹرانسجینڈر کے یا ایل جی بی ٹی کیو کے ایکٹیوسٹ ہیں اوپنلی یہ چیز کا اعلان کر دیں یا اس چیز کو وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ لیسبین یا گیز کو پروموٹ کریں، اس لیے ان کو ایک بہت بڑا بیش یہاں کی رائٹ ونگ سے ہوگا، یعنی کہ جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں ان کو ٹوٹلی اپوز کریں گے، کیونکہ ہمارے حدیث کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر اس چیز کو ٹوٹلی حرام قرار دیا گیا ہے۔ سو کس چیز کو یہاں پر پلی لے کر اس چیز کو کامن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہیں ٹرانسجینڈر، یعنی کہ جس کو، کیونکہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بھی یہ کنفیوژن ہے اور لوگوں کو زیادہ تر اس ٹرم کا بھی نہیں پتا کہ بیسکلی ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کا جو معاملہ ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ سو اسی چیز کی پلی لے کر وہ یہاں پر اپنے اس سارے معاملے کو ایل جی بی ٹی کیو کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا کلیئرلی ثبوت ان کی اپنی زبانی، ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو یہ ڈاکٹر موئز اور اس طرح کے دوسرے ایکٹیوسٹ ہیں وہ عوام کو دوبارہ کنفیوز، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ ہم شاید یہاں پر انٹرسیکس لوگوں کے لیے حقوق کی بات کر رہے ہیں، کہ جن کو بالکل ان کے حقوق کی جہاں تک بات کریں تو کوئی بھی مسلمان ان کو حقوق دینے سے گریز نہیں کرے گا، کہ جن کے ساتھ بایولوجیکلی کوئی اللہ کی طرف سے اب نارملٹی ہوتی ہے، جس طریقے سے کوئی ایک اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بازو بائی برتھ نہیں ہوتا، یا اس کی کوئی ٹانگ نہیں ہوتی، یا اس کے پاس کوئی اور اب نارملٹی ہوتی ہے کہ وہ بائی برتھ دیکھ نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا، تو ان کے لیے ہمارے اسپیشل کوٹا ہوتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ حقوق کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ایمپیتھی بھی رکھتے ہیں۔ تو انٹرسیکس کا بھی معاملہ یہ، کیونکہ ان کے ساتھ قدرتی طور پر یہ ایک اب نارملٹی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بالکل ہمارے پاس دلوں کے اندر ایک سافٹ کارنر ہے، ان کو ضرور چاہتے ہیں کہ انہیں کو حقوق ملے، مگر اس سارے معاملے کو ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی، ایل جی بی ٹی کیو کے سارے فتنے کو ان کی آڑ میں آ کر پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ان کی اپنی زبانی ہے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے لاز اس سارے معاملے میں ہمیں کیا کہتے ہیں، کہ قرآن کے بارے، کیونکہ قرآن کے اندر کلیئرلی ایل جی بی ٹی کیو کو ہر لحاظ سے کنڈیم کیا گیا ہے، لیسبین کے ایکٹ کو، گے کو ایکٹ کو ٹوٹلی کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو قرآن کے لاز اس بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن میں ہمیں قوم لوط کا ایک مشہور واقعہ، جو کہ ہمیں سے امید ہے کافی لوگوں میں سنا ہوگا، کہ قوم لوط بیسیکلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے۔ اور بیسیکلی جو اللہ کا مقصد حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجنا تھا، وہ ان کے اسی ایکٹ کی وجہ سے تھا، کہ جا کر لوط علیہ السلام ان کو ہدایت دیں، اور جو بھی ساری قوم اس وقت اس ہوموسیکسولیٹی کے ایکٹ میں شامل ہوئی بھی ہے، ان کے لیے وہ ہدایت کا کوئی سامان ان کو مہیا کر سکیں۔ سو قرآن میں ہمیں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 80 to 84 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ and remember when Lut scolded the men of his people saying, do you commit a shameful deed that no man has ever done before? You lust after men instead of women, you are certainly transgressors. یعنی کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو، کہ تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لوڈوں کے اوپر گرتے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں but his people only response was to say expel them from your land, they are people who wish to remain chaste، یعنی ان کو یہاں وادی سے نکال دو، یہ تو بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان حق کی بات پھیلانا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہی تانا ملتا ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، سارا دین انہی کو پتہ ہے اور یہ بہت نیک بنے پھرتے ہیں۔ So we saved his and his family except his wife who was one of the doomed، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے علیہ السلام اور ان کی گھر والوں کو، گھر میں ان حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ ان کے گھر والوں میں ان کی دو بیٹیوں کو، لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
اس عذاب سے بچا لیا، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی کو بھی اسی عذاب کا مزہ چکھنا پڑا، وہ بھی پیچھے رہنے والے میں سے تھی، کیونکہ وہ نہ تو اس ایکٹ کو کنڈم کر رہی تھی، بلکہ لوط علیہ السلام کو کہتی تھی کہ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو کر رہے ہیں کرنے دیں۔ سو یہاں پر علماء اس بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان برائی کو دیکھتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی جرم کا برابر حقدار ہے جو کہ وہ ایکٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ سو لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کی ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کا بھی کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ملی، اور ان کو بھی انہی میں شامل کیا گیا جن کے اوپر اللہ نے اس ایکٹ کی وجہ سے عذاب نازل کیا تھا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ راف کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتے ہیں، "We poured upon them a rain of brimstone, see what was the end of wicked." یعنی اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرمائی تھی، اور پتھر کون سے؟ بیکڈ کلے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی آگ کے اوپر لگے ہوئے پتھر۔ اس کے بعد سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ اسی قوم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوط نے فرمایا، اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ سو اس آیت کا تھوڑا سا شان نزول کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں بنا کر لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم میں جا کر یہ مخبری کر دی کہ لوط کے گھر میں دو حسین نوجوان آئے ہیں۔ جو ہی ان کی قوم کو اس بارے میں پتہ لگا، تو ان کی قوم جا کر لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچ گئی، اور ان سے یہ کہا کہ یہ نوجوان ہمارے حوالے کرو، ہم نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنی ہے۔ مگر لوط علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں کسی قلعے میں پناہ لیتا اور اپنے مہمانوں کو ان شر پسند جو ان کی امت ہے ان سے بچا سکتے، مگر وہاں پر جو ہی یہ معاملہ ہوا تو فرشتوں نے اپنا اصل لوط علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا اور فرمایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہ، اللہ نے ان کا عذاب کا ارادہ کر لیا، اور وہ عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ اور فرشتوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنے بیٹیوں کو لے کر یہاں سے اس وادی سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر بالکل نہ دیکھیں، ہاں مگر اپنی بیوی کو آپ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ بھی انہی میں شامل ہے جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمانا ہے۔ سو ان آیات میں کلیئرلی ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہوموسیکسویلٹی کے ایکٹ پرفارم، یعنی گیز اور لیزبین کو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کنڈن فرما، یہاں تک کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کی بھی ان کی یہی عمل تھا۔ اور علماء نے، اہل علم نے اس قوم کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کا سخت عذاب آیا تھا وہ اسی قوم کے اوپر نازل ہوا تھا، اور وہ اسی ہوموسیکسویلٹی کے عمل کے بارے میں۔ اس کے بعد 82 آیت کے اندر سورہ ہود میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے، یعنی کہ ان کے جو زمین جس کے اوپر یہ بستی مقیم تھی ان کو اس زمین کو اٹھا کر الٹا کر دیا گیا، اور ان کے اوپر کنکریاں برسائی گئیں ان کے لیے عذاب کے طور پر۔ اور قرآن میں اور جگہ پر ہمارے ملتا ہے کہ ان کے اوپر ایک ایک چنگاڑ نے ان کو آ پکڑا، ان کے اوپر بجلی کی کڑک بھی نازل کی گئی۔ سو قرآن کے اندر ہمیں کلیئرلی اس ایکٹ کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہا ہے کہ اس طرح کے ایکٹ پرفارم کرنے کے لیے آپ اس طرح کے ایکٹ پرفارم کرنے والی قوم کے ساتھ کیا اللہ نے انجام کیا، ان کا سب سے زیادہ ان کا جو سخت عذاب انہی کے اوپر نازل ہوا تھا۔ اور حدیث شریف میں بھی ٹوٹلی ہمیں اس طرح کے ایکٹ پرفارم کرنے والوں کے بارے میں سزائیں ملتی ہیں۔ اور ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کی طرف سے ایک یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہوموسیکسویلٹی ان ٹرمز آف میل کو تو کنڈیم کیا ہے، مگر دو فیمیلز کے آپس میں یعنی کہ لیزبین کے ایکٹ کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم نہیں کیا، جبکہ حدیث کو بھی ہم جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں ہمیں کلیئرلی یہ چیز مینشن ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہمیں کیا ارشاد مل رہا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے 1456، اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جسے قوم لوط کا عمل اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفلول یعنی بدفعلی کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو، یعنی ان کی سزا موت کی سزا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے کسی ایک جنڈر کو اسپیسیفک کر کے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ دو مردوں کو پاؤ یا دو عورتوں کو، یہاں اللہ کے نبی نے جنرلی ارشاد فرمایا یعنی اس عذاب کا مستحق وہ دونوں سیکس ہوں گے، یا چاہے وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ سو اس حدیث میں کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوموسیکسولیٹی کا جو ایکٹ ہے وہ ان ٹرم آف میلز بھی
ٹوٹلی حرام ہے اور اس کی سزا موت کی سزا ہے، اور ان ٹرمز آف فیمیل وہ بھی ٹوٹلی حرام اور اس کی سزا موت کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے۔ سو آگے جا کے ترمذی کی حدیث 1457 میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل یعنی اغلام بازی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے یہ پروفیسی فرما دی تھی کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جو خوف ہے، جس بدفعلی کے اندر وہ شکار ہو جائیں گے، وہ قوم لوط کا عمل ہوگا۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد مسند احمد کی حدیث ہے 10105، اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بیسیکلی اس حدیث کے اندر جو اس کی اور حدیث کے ترک ہیں اوپر نیچے، اس میں اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ اپنے باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے، اپنی ماں کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا ملعون ہے، زمین کے نشانات کو تبدیل کرنے والا ملعون ہے، اندھے کو راستے سے بھٹکا دینے والا ملعون ہے، اور چوپائے سے بدفعلی کرنے والا بھی ملعون ہے، یعنی کسی جانور کے ساتھ کوئی بدفعلی کا عمل کرنا، بدفعلی کرنا۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا قوم لوط والا عمل کرنے والا بھی ملعون ہے، یعنی جو قوم لوط یعنی ہومو سیکشوالٹی کے ایکٹ کو پرفارم کرے گا، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت جو عورتوں جیسے چال چلن اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت جو کہ مردوں جیسے چال چلن اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے مرد جو کہ فیمیل کی طرح ڈریسنگ کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر، اپنا اپوزٹ سیکس ظاہر کر رہے ہوں۔ سو اللہ کے نبی نے ان کے اوپر ایسے مردوں پہ لعنت فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو کہ اپنے کراس جینڈر ڈریسنگ کرتی ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی عمل اختیار کرتی ہیں کہ جس سے وہ مرد ظاہر ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ سو قرآن حدیث ہمیں کلیئرلی اس ایکٹ کے بارے میں کنڈیم کرتے ہوئے اور اس کو ہر لحاظ سے حرام قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہ فتنہ پھر بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ قانون سازی بھی اسی معاملے میں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بڑھ کے ہم دیکھیں کہ کس طرح کی قانون سازی اس تمام ایکٹ کے بارے میں ہو رہی ہے، اور بیسیکلی ویسٹرن لا اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، کیا اس کے ویسٹرن لا کے اس بارے میں کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم ایک امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو کہ شیطان کا وعدہ ہے، جس نے سورہ قرآن میں اس نے شیطان نے اللہ سے کچھ وعدہ کیا تھا، وہ اس ساری کنڈیشن کی کس طریقے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ قرآن میں شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا سورہ نمبر 119 کے اندر، سورہ نساء ہے جو، کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدائی ہوئی چیز کو بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ کھلا نقصان میں ہے، تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ یہاں پہ شیطان اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو کچھ اور اس نے وعدے کیے، جہاں پر ان میں سے ایک جو کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ ان کو میں مجبور کروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ سو یہ سارا جو آج ہم کنڈیشن فتنہ ہے پوری دنیا میں ہی جو اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ٹوٹلی اس شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ 100% ریلیٹ کر رہا ہے کہ جو انسان بایولوجیکل میل ہے، ایک کوئی بھی مرد ہے، وہ اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کر رہا ہے، اور بات صرف ڈکلیئر کرنے تک نہیں رہ رہی، اپنے آپ کو وہ اپنے سیکشل آرگنز بھی اس طریقے سے سرجری کے تھرو کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا اس میں سارا معاملہ چل رہا ہے۔ سو لہٰذا انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہے، اپنے جینڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فزیکل چینجز بھی سرجریز اور کچھ اور طریقوں کے ذریعے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے، یعنی فطرت کو جو کہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو تخلیق فرمایا اس کو ٹوٹلی بھی ڈینائی کر رہا ہے۔ اور یہی ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جینڈر کو ٹوٹلی چینج کر دیں، اپنی فطرت کو اپنے فطرت کے اپوزٹ جائیں۔ شیطان کا وعدہ بھی یہ ہے، یعنی شیطان ہمیں اس معاملے کے اوپر پورے زور سے ورگلا رہا ہے کہ ہم اللہ کی فطرت کے، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے خلاف جا کر عمل کریں۔ سو ایک اور جگہ پر ہمیں حدیث کے بارے میں ملتا ہے کہ شیطان نے فرمایا، شیطان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ ایک اپنی مجلس منعقد کرتا ہے، جس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور اس میں وہ اپنے اس چیلوں کو شاباشی دیتا ہے کہ جو کہ دو مرد و عورت کے درمیان ان کا جو ازدواجی رشتہ ہے اس کو درمیان طلاق کرواتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں۔ جبکہ
اگر ہم موجودہ دور کے معاملے کو سارا دیکھیں جو کہ ٹرانسجنڈر کا معاملہ ہے، اس کا مین امپیکٹ انسان کے جو کہ کسی بھی معاشرے کے فیملی سسٹم کے اوپر ہے کہ کبھی بھی کوئی فیملی 2 مردوں سے کوئی فیملی نہیں چلتی، 2 عورتوں سے کوئی فیملی نہیں چلتی۔ اور ویسٹ کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ جو بھی لڑکا یا لڑکی اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، سو وہ اپنے فیملی کا جو ان کا گھر کا جو فیملی سسٹم ہے اس کے ٹوٹلی خلاف جاتا ہے، یعنی اپنے والدین کے بالکل خلاف جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی قانون سازی بھی اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر چلڈرنس کو ان کا قانون پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سو اس سارے فتنے کا انسان کی کسی بھی معاشرے کی فیملی سسٹم کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ اور ایک اور طریقے سے شیطان کے اس معاملے سے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہا ہے کہ شیطان کا بھی پورا زور ہوتا ہے کہ وہ انسان کا جو فیملی سسٹم ہے، جو مرد و عورت کے درمیان کا ازدواجی رشتہ ہے، اس کو برباد کیا جائے۔ اور یہ سارا فتنہ، سارا معاملہ ٹوٹلی انسان کے فیملی سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پہلے ہم نے اس ایک آیت کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طریقے سے شیطان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اوپر جائیں۔ سو ویسٹ کے اندر اس وقت یہ ایکٹیویٹیز پراپر پریکٹس کی جا رہی ہیں کہ جس کو ہم مسٹیکٹمی کہتے ہیں، جو کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ فیمیلز کی بریسٹ ریموونگ ان کو الاؤ ہوتی ہے کہ ان کیس اگر کسی فیمیل کا بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ان کو ان کی جان، ان کو موت سے بچانے کے لیے ان کی جو بریسٹ ہوتا ہے ان کو سرجری کر کے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ مگر ویسٹ کے اندر جو فیمیلز اپنے آپ کو ٹرانس مین یعنی کہ اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں، وہ اس طرح کی سرجریز کروا رہی ہیں، اور اس طرح کی سرجریز کا ان کو ٹوٹلی قانون پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ان کو الاؤ ایسی سرجریز کروانا۔ تو لیفٹ سائڈ پہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ ایک بایولوجیکل فیمیل کی ہے جس نے میسٹیکٹمی اپنی سرجری کروا کے اپنے بریسٹ کو ریموو کروایا۔ اور درمیان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پروسیجر کو بیسکلی کہتے ہیں فیلوپلاسٹی، یعنی کہ ایک آرٹیفیشل میل آرگن فیمیل کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ سو یہ وہ ساری سرجریز جو کہ ویسٹ کے اندر بالکل پریکٹس کی جا رہی ہیں، اور بہت بڑی ان کی یوتھ کی ریشو ان ساری سرجریز کے اندر انوالو ہے۔ اور جو رائٹ موسٹ کے اوپر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک ہارمون ہارمون کی ہے، یہ ہارمون پل ہے بیسیکلی، جو کہ کوئی بھی اگر ایک بایولوجیکل میل یا فیمیل ہے اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، سو ان کو وہ ہارمونل سرجریز کی ہارمونل تھراپیز کے اوپر ڈالتے ہیں، یعنی ان کو کراس سیکس ہارمونز دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر وہ میل ہے، میل کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے، اور اگر میل اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپوزٹ جینڈر یعنی کہ فیمیل، تو ان کو فیمیل جو کہ ہارمون ہے ایسٹروجن ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں باقاعدہ۔ اور اسی طریقے سے کچھ فیمیل اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ان کو میل ہارمون کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو اپنے آپ کو وہ جینڈر آئیڈینٹیفائی کریں اس حساب سے وہ اپنے آپ کو چینج کر سکیں۔ ٹوٹلی یہ سارے قانون، سارا معاملہ انسان کی فطرت کے 100% خلاف ہے، اور نہ ہی یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، ایک معاشرے کے فیملی سسٹم کو بھی ہر لحاظ سے یہ کرپٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کا پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جہاں پر شیطان اپنے اس چیلوں کو شاباشی دیتا ہے جو مرد و عورت کے درمیان ان کے ازدواجی رشتے کو خراب کرتے ہیں۔ اور یہ سارا فتنہ جو ٹرانسجنڈر کا معاملہ ہے، چاہے وہ ویسٹ میں ہو کہیں بھی ہو، اس کے اس وقت انٹرنیشنل اسٹیٹس موجود ہے ہمارے پاس کہ کس طریقے سے ویسٹ کے جو سوسائٹی سوشل ایک فیملی سسٹم ہے وہ اس فتنے کی وجہ سے ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قانوناً طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو پاکستان میں قانون پاس ہوا ہے اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان چیز کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر کی ٹرم کو کنفیوز کیا گیا بیسیکلی خنثی یعنی انٹرسیکس لوگوں کے ساتھ، جن کے معاملے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بائی برتھ کوئی اب نارملٹی ہوتی ہے، جبکہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ بھی ان دونوں چیزوں کو سیپریٹلی ڈیل کر رہا ہے۔ اور ویسٹ کے اندر بھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی اپنے اندر انٹرسیکس کو کنسیڈر بالکل نہیں کرتی، کیونکہ وہ یہ چیز بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کے ساتھ بایولوجیکل کسی طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا، جبکہ انٹرسیکس لوگوں کے ساتھ بایولوجیکلی اب نارملٹی ہوتی ہے ان کی بائی برتھ کے وقت۔ ٹرانسجنڈر کے جو کمیونٹی ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے برتھ ٹائم پہ جو ان کو سیکس الاٹ ہوا تھا اس سے اپوزٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس آفس آف ہائی کمشنر ہے وہ بیسیکلی انٹرسیکس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اسکرین شاٹ ان کی اپنی ویب سائٹ سے ہی لیا گیا، آفیشیل ویب سائٹ سے۔ اس میں انہوں نے انٹرسیکس کے بارے میں کہا ہے کہ انٹرسیکس پیپل are born with the sex characteristics including genitals, gonads and chromosome patterns that do not fit typical binary notions of male or female bodies۔ یعنی کہ
برتھ کے وقت جو جن جینیٹیلیس کے ساتھ ان کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس ٹپیکل نارم کے ساتھ کولیپس کرتا ہے، جس کے تھرو ہم کسی بھی بچے کو میل ایک لڑکا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا لڑکی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سو انٹرسیکس لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ پرائیویٹ پارٹس کلیئرلی یہ چیز مینشن نہیں کر رہے ہوتے وہ کس چیز پہ لائی کر رہے ہیں. سو یونائٹڈ نیشن نے بھی انٹرسیکس کو ایک سیپریٹ ٹرم کے ساتھ سیپریٹ کمیونٹی ایز اے سیپریٹ کمیونٹی ایکسپلین کیا ہے، اور وہیں پر وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹرانسجینڈر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ gender identity refers to a person experience of their own gender. Transgender people have a gender identity that is different from the sex that were assigned at the birth. A transgender or trans person may identify as a man, trans woman, as a non-binary person with other terms such as hijra, third gender, two-spirit, travesty, and all that, and so on till asexual. یعنی یونائٹڈ نیشن بھی اس چیز کو کلیئرلی بتا رہا ہے کہ انٹرسیکس پیپل آر ڈفرنٹ اینڈ ٹرانسجینڈر پیپل آر ڈفرنٹ. انہوں نے ان دونوں کمیونٹیز کو ڈیفائن بھی علیحدہ سے کیا ہے، اور ویسٹ کے اندر بھی ان دونوں چیزوں کو بالکل کنفیوز نہیں کیا جاتا. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ انٹرسیکس کمیونٹی الگ ہوتی ہے، ان کے ساتھ بائی برتھ کوئی اب نارمیلٹی ہوتی ہے، اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے جو اپنے آپ کو اپنے ڈیزائر کی بیس پہ ڈفرنٹ سیکس آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ سیکس اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جبکہ پاکستان کے اندر ہمارے یہاں یہی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ ہم ان دونوں کمیونٹیز کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے شاید ان کے ساتھ وہی معاملہ ہے کہ بائی برتھ ان کے ساتھ کوئی اب نارملٹی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے. سو اسی کنفیوژن کی آڑ کے اندر یہاں پر سارا فتنہ یہ زور پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قانون بھی اپنے آپ کو جائز کروانے کی کوشش کر رہا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس بارے میں لا پاس ہوا ہے وہ بیسیکلی کیا کہتا ہے، اور اس لا کے اندر کس طریقے سے ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سو پاکستان کے لا کے اندر جو ٹرانسجینڈر پرسن کو ڈیفائن کیا ہے اس میں بیسیکلی 3 لوگوں کو انکلوڈ کیا، یعنی ٹرانسجینڈر کو جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی ایز اے امبریلا ٹرم کنسیڈر کیا، یعنی ٹرانسجینڈر از اے مین ٹرم، اور اس کے اندر وہ 3 اور لوگوں کو انکلوڈ کرتے ہیں، جس میں پہلے کے اوپر ہمارے پاس انٹرسیکس ہے خنسا، جس کو ہم سٹارٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ بائی برتھ کوئی اب نارملٹی ہوتی ہے ان کے پرائیویٹ پارٹس میں سیکس آرگنز کے اندر. اور سیکنڈ پہ انہوں نے ان لوگوں کو انکلوڈ کیا ہے جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، یعنی یونج، جن کی جو ان کے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں سیکس آرگن ہوتے ہیں ان کو اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کاٹ دیا جاتا ہے، یا کسی ایکسیڈنٹ کے اندر ان کے وہ پرائیویٹ پارٹس حادثے کے اندر لوز ہو جاتے ہیں. سو سیکنڈ پوائنٹ کے اندر انہوں نے ٹرانسجینڈر کے امبریلا کے اندر خواجہ سرا کو انکلوڈ کیا ہے. اور تھرڈ پہ انہوں نے جو انکلوڈ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا، اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at their birth. اب جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کہ انہوں نے ٹرانسجینڈر کے اندر ان لوگوں کو بھی انکلوڈ کر دیا کہ بیسیکلی جو اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. جبکہ ان تینوں پوائنٹس کو اگر ہم باری باری نوٹ کریں تو ٹرانسجینڈر میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بھی بایولوجیکل ابنارملٹی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو صرف اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مگر پہلے ٹاپ کے اوپر جس کمیونٹی کو انکلوڈ کیا گیا وہ ہے انٹرسیکس. انٹرسیکس لوگوں کے ساتھ بائی برتھ ایشو ہوتا ہے، ٹرانسجینڈر لوگوں کے ساتھ بائی برتھ کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو کنفیوژن ایز اے ٹرانسجینڈر کو امبریلا ٹرم کنسیڈر کر کے کریٹ کی گئی ہے، جبکہ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. ابھی ہم پیچھے دیکھ آئے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی ان کو ٹوٹلی ڈفرنٹ کنسیڈر کرے، مگر پاکستان کے اندر جو ہم نے الگا کا اسکرین شاٹ دیکھا تھا کہ وہ بھی یہ چیز کلیئرلی مینشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر LGBTQ کو پروموشن ٹرانسجینڈر کی آڑ میں آ کر ہی مل رہی ہے، اور وہ سارا اپنی جو کیمپین سارا فتنہ انہی کی آڑ میں آ کر چلا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. جبکہ جن کو اصل میں حقوق سے محروم باقی کیا گیا وہ ہے انٹرسیکس کمیونٹی، یعنی جن کو ہم خنسا کہتے ہیں، جن کے ساتھ بائی برتھ کوئی ابنارملٹی ہوتی ہے. سو اب اس سارے معاملے کے ہمارے پاس سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے تو انسان obviously اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہے، جو کہ اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا، اپنی اللہ کی تخلیق کے خلاف جا رہا ہے. اس کے بعد حدیث میں بھی ان کے بارے میں کلیئرلی کنڈمنیشن ہے کہ اس طرح کے تمام ایکٹ کو بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے. سو فطرت کے خلاف جانے پر آخر ہمیں کیا لانگ ٹرم میں نقصان پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو جو بھی LGBTQ یا اگر پاکستان کے معاشرے میں بات کریں تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں
وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے بعد، اس لا کے پراپرلی پاس ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو، اس کمیونٹی کو حقوق ملیں گے، جبکہ اصل میں تصویر کا رخ کچھ اور ہے۔ اگر ہم ویسٹ کے، کیونکہ ہمارے پاس تو ویسٹ کی پراپر ایک کیس اسٹڈی موجود ہے، ویسٹ کے اندر یہ سارے معاملے نے ان کو کس طریقے سے افیکٹ کیا ہے، وہاں پر کیا سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں، کہ وہاں پر کیا سائیڈ افیکٹس ہوئے ہیں، ہم ان کی بیس کے اوپر اپنے، ہاں، اس چیز کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اس چیز نے ویسٹ کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا۔ اگر نقصان پہنچایا تو obviously وہ چیز ہمارے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ سو وہ سائیڈ افیکٹس کیا ہیں کہ سب سے پہلے جب پاکستان میں 2018 میں یہ بل پاس ہوا، تو 2018 سے 2021 تک تقریباً 30,000 لوگوں نے اپنا جنڈر چینج کروایا، جس کے اندر ہمارے پاس صرف 9 وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی انٹرسیکس ہے، جن کے ساتھ بائی برتھ کوئی اب نارملٹی تھی، جبکہ ان 30,000 میں صرف 9 وہ لوگ تھے جن کے ساتھ واقعی انٹرسیکس تھے، جبکہ باقی 16,000 دیور بایولوجیکل میلز اور 12,000 بایولوجیکل فیمیلز تھیں۔ یعنی اس ایکٹ کے پاس ہونے کے ساتھ ہی جو وہ لوگ جو کہ بایولوجیکلی بالکل نارمل تھے، ان کے ساتھ ایسا کوئی اب نارملٹی نہیں تھی، انہوں نے اپنا جنڈر چینج کروایا، یعنی اپنی تخلیق، اپنی فطرت کے بالکل وہ خلاف گئے ہیں۔ اس کے بعد ہوموسیکشوالٹی ایکٹ کے وجہ سے کئی سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، کئی ایسی ڈیزیزز پیدا ہوئی ہیں جو کہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں، اور وہ ہوموسیکشل ایکٹ پرفارم کرنے والے لوگوں میں ہی کامن ہے، جس کو ہم گرڈ اور موجودہ دور کے اندر ایڈز بھی کہتے ہیں۔ گرڈ کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی انہی ہوموسیکشوالٹی ایکٹ پرفارم کرنے والے لوگوں سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس ایکٹ کی وجہ سے ہمیں سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بھی کئی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اس ہوموسیکشوالٹی ایکٹ کے پرفارم کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد اگر اس ایکٹ کو ہر لحاظ سے لیگل کر دیا گیا، سو انہیریٹنس لا کی اگر ہم بات کریں کہ جو وراثت کے قانون ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا، کہ اگر ایک بایولوجیکل میل ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، کیونکہ ایکٹ کے اندر یہ چیز کلیئرلی مینشن ہے کہ جو اپنے آپ کو جس جینڈر آئیڈینٹیفائی کرے گا اسے اس حساب سے ہم اس کے جو انہیریٹنس لاز ہیں یا کوئی بھی اس کے حقوق، فرائض حقوق ہیں، وہ ان کے آئیڈینٹیفائڈ جینڈر کے حساب سے ڈیل کیے جائیں گے۔ سو اس میں وراثت قانون کی اگر ایک ایگزامپل لے لیں تو وہ کہاں جائے گا کہ مرد کے اگر 2 حصے ہیں تو کیا اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ ہو جائے گا، یا اگر کوئی فیمیل اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، سو اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کیا اس کے 2 حصے بن جائیں گے؟ سو obviously یہ ایک بہت زیادہ اور سوالوں کو یہ سارا معاملہ جنم دیتا ہے۔ اس کے بعد ویسٹ کے اندر ہمیں اس سارے معاملے کی وجہ سے ایک جو بہت بڑا مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ جو ٹرانس فیمیلز ہیں، یعنی کہ وہ بایولوجیکل جو ایک پراپرلی میلز ہیں، وہ فیمیل پرائیویٹ پلیسز میں جا رہے ہیں، ان کو پرائیویٹ پلیسز کا ایکسس مل گیا کیونکہ اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ سو اب انہیں فیمیل واش رومز کے اندر بھی ایکسس ہے، فیمیل کامن رومز کے اندر بھی ایکسس ہے، اور یہاں تک کہ ویسٹ کے اندر ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایک بایولوجیکل میل جو کہ اپنے آپ کو ٹرانس وومن یعنی کہ فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، اس نے فیمیل واش روم میں جا کر فیمیلز کے ساتھ ریپ کیے ہیں۔ کئی ابھی ریسنٹلی بھی ایک 2021 میں آئی گیس ایک کیس آیا تھا جس کے اندر ایک بایولوجیکل میل جو کہ اپنے آپ کو ٹرانس وومن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، اس نے فیمیل واش روم کے اندر جا کر اور ایک لڑکی کے ساتھ اس نے کر دیا، اور اسی کے ساتھ obviously فیمیل کو ڈسٹرب ہوگا، ٹرانس فیمیل جو بایولوجیکل میلز ہیں وہ فیمیل کوٹے کے اندر آ رہی ہیں، چاہے وہ اسپورٹس کا کوٹا ہو، ایجوکیشن کا کوٹا ہو یا ہیلتھ کا کوٹا ہو، ہر جگہ پر پھر بایولوجیکل میلز ان کی حق تلفی کریں گے۔ اور ویسے اس وقت ایسی مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اسپورٹس کے اندر جو کہ ٹرانس وومنز ہیں جو کہ بایولوجیکل میلز ہیں، وہ فیمیلز کے لحاظ سے بازی لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ رننگ کی سپورٹس ہے یا سوئمنگ کی ہے، کیونکہ بایولوجیکل میلز جو ہیں وہ فیمیل کے جب مقابلے میں کمپیٹ کرتی ہیں تو ایز کمپیئر ٹو دا فیمیلز، میل کی بون ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، میل از مور اسٹرانگر ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل۔ سو وہ فیمیلز کو نہ ہی صرف ان کی ٹاپ پوزیشنز میں آ رہے ہیں بلکہ ریکارڈز بریک ہو رہے ہیں، جو کہ فیمیل سپورٹس کے اندر کسی فیمیل نے ایک کوئی ریکارڈ رکھا تھا، ان کو بایولوجیکل میل جو کہ اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ وہاں پر جا کر ریکارڈز کو بھی بریک کر رہے ہیں۔
سو اگر یہ سارا معاملہ یہاں پر ایک کامن ہو جاتا ہے، چاہے قانوناً لحاظ سے یا تہذیب کے لحاظ سے، تو یہ ساری کنفیوژن پھر کریٹ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر سب سے زیادہ کمیونٹی جو افیکٹ ہو رہی ہے وہ فیمیلز خود ہیں۔ انٹرسیکس کی تو سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اور ان کے تو حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی، مگر سب سے زیادہ اس معاملے میں افیکٹ ہوں گی وہ فیمیلز خود ہوں گی۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ایک اور ہمارے بردر اس کو کنٹینیو کریں گے، اور میڈیا سیکٹر کے بارے میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے میری؟ سب کو نظر آ رہی ہے؟ آواز بھی آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی جی۔ ہے۔ سو نشاد بھائی ماشاء اللہ آپ سب کو بتا دے گا، سوری مجھے لیٹ ہو گئی تھی جوائن کرتے ہوئے، تھوڑا کام آ گیا تھا، تو ابھی ایشو بھی آ رہا ہے اس کا بتاؤ کا۔ تو اس میں سب سے پہلے ٹرمنالوجیز وغیرہ سب آپ لوگوں کو بتا دی ہوں گی چیزیں نا، اور کرنٹ اگر آپ لوگ اس نیوز کو کب سے اگر فالو کر رہے ہوگے تو کرنٹ افیئرس بھی آپ کو پتہ ہوں گے اس بل سے ریلیٹڈ۔ تو جماعت اسلامی کی طرف سے اب اعلان بھی ہو گیا کہ اگر یہ بل ریجیکٹ نہ ہوا یا امینڈمنٹ نہ ہوئی تو 7 تاریخ کو اس کے خلاف جلوس وغیرہ بھی ہوں گے۔ تو جو میڈیا ریلیٹڈ یہ سارا کچھ ہے، اور کارپوریٹ بھی، اصل میں مین ہمارا ٹاپک میڈیا سے تھا، تو بوائز ہمارے زیادہ ہیں، کارپوریٹ میں بھی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ۔ تو جلدی میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں جو مین ہمارا میڈیا والا سیکٹر ہے۔ کارپوریٹ والے پہ میں ڈیٹیل میں آؤں گا، کیونکہ آپ سب مطلب کارپوریٹ سیکٹر میں جاؤ گے جابس کے لیے اپلائی کرنے، تو وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے میں اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا کارپوریٹ سیکٹر میں۔ تو سب سے پہلے جو میڈیا کی ہسٹری یہ ہے کہ جب نیا کیمرہ ایجاد ہوا تھا، تو یہ پہلی مووی تھی، سب سے پہلی جو یہ مووی تھی وہ سائلنٹ مووی یہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنی زیادہ موویز نہیں نکلی، اس کے بعد ہوتی تھی کیور کوڈنگ ہوتی تھی۔ کیور کوڈنگ یہ کہ ڈائریکٹ آپ LGBT کا نام تو نہیں لیتے تھے، لیکن مرد کو عورتوں کے کپڑے پہنا کے اور عورتوں کو مرد والے اسٹائل میں کپڑے پہنا کے یا بیہیویئر شو کروا کے کسی بھی مووی میں، تو یہ اسے کیور کوڈنگ کہتے تھے۔ فلم انڈسٹری میں ابھی بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب زیادہ وہ اوپنلی چل رہی ہے۔ اس زمانے میں یہ چیز خود امریکہ اور ویسٹ میں بین تھی، تو یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد فرسٹ جو ہے ورلڈ وار 2 میں انہوں نے اوپنلی LGBT مووی نکالی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے ورلڈ وار کے اندر یہی دکھایا تھا کہ عورتوں سے دور مرد ہیں، ٹھیک ہے، وار میں ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ آپس میں ہی ان فلتھ اور زنا میں مطلع ہو گئے۔ تو اس کا بس پرپس یہی تھا کہ جو بھی آرمی کے انڈر اس وقت یہ وار لڑنے گئے ہیں ان کو سمپتھائز کرنا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا اگر آرمی کے انڈر ہو، لیکن اس وقت آرمیز نے اس چیز کے اوپر بین لگایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اٹلی کی آرمی میں نا ایڈز اور یہ بیماریاں پھیل گئی تھی۔ اس وقت ایڈز کا نام لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ نئی بیماری اس وقت شروع ہوئی تھی، اور آفیشلی ایڈز کا جو نام آیا تھا وہ 1960s کے دور میں آیا تھا، جس کا ایڈز کا نام نہیں گریڈ کا نام پڑا تھا اس بیماری کا نام۔ تو یہ اس زمانے سے شروع ہو گئی تھی ورلڈ وار 2 کے زمانے سے، کیونکہ اس طرح کی موویز پروموٹ ہو رہی تھی اور آرمی کے اندر یہ چیزیں ہو رہی تھیں جو ان کی آرمی ہے ورلڈ وار 2 کے دور کی، تو انہوں نے بین کرنا شروع کیا، ایسے لوگوں کو بھی آرمی سے نکال کے سزائیں دینا بھی شروع کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ دور آیا تھا، اس دور کے اندر جتنی بھی موویز بن رہی تھیں اس کے اندر ان کو ولن دکھایا جاتا تھا، LGBT والوں کو آلموسٹ ولن دکھاتے تھے، مانسٹر کے ٹائپ میں دکھاتے تھے یا ولن کے ٹائپ میں۔ اور یہ پہلے کارٹون ہے، یہ پہلے کارٹون کی اسکرین شاٹ ہے کہ جو LGBT کارٹون تھا، اور لیکن اس کو ولن دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد اوپنلی جو نا LGBT کی موویز مطلب بننے شروع ہوئی، پروڈکشن شروع ہوئی آفیشیل لیول پہ۔ پھر جب وہاں مطلب اس میں ان موویز میں نا ولن بھی دکھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہیرو بھی دکھاتے تھے، مطلب دونوں ریلیجیس لوگ بھی تھے جو کرسچن تھے، وہ بھی موویز بناتے تھے جو کہ LGBT کو ولن دکھاتے تھے، اور مطلب لبرل بھی تھے اس زمانے میں جو کہ
اس کو اوپنلی پروموٹ کرتے تھے. اس کے بعد مطلب جب ویسٹ کے اندر گریٹ ڈپریشن ختم ہوا ہے, اکنامی مطلب اسٹیبل ہونے کے بعد جو نا یہ سب اکنامی اسٹیبل ہونے کے بعد یہ بوم آیا تھیٹرز کا, کہ لوگوں نے تھیٹر میں جانا زیادہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کیمرہ کلرفل آہستہ آہستہ آنے لگے تھے, تو تھیٹر میں لوگ زیادہ جا رہے تھے. ٹی وی کا دور نہیں تھا کہ گھروں میں پرسنل ٹی وی ہو, تو وہاں پہ یہ کنٹینٹ اوپنلی آ رہا تھا. ٹھیک ہے, پھر کرسچنس نے کیا کیا, کیتھولک کرسچنز اور چرچز نے مل کے نا پورے جتنے بھی سینما گھر تھے جہاں پہ یہ ایل جی بی ٹی والی موویز چلتی تھی, تو وہاں پہ جا کے آگ لگانا شروع کر دی, پروٹیسٹ کرنا شروع کر دی ان تھیٹرز میں جا کے جہاں جہاں یہ فلم وغیرہ چلتی تھی. اب یہ انہوں نے ڈیموکریسی کی, کرسچن نے اس وقت پاور دکھائی ڈیموکریسی کی, تو وہ مانتے تھے. ٹھیک ہے, آگے چل کے اسی ڈیموکریسی کو لے گئے لبرلس نے بھی, انہوں نے ایل جی بی ٹی والوں نے بھی پاور دکھائی, فیمنسٹ والوں نے. تو یہ عروج کا دور تھا کرسچنس کے لیے ویسٹ کے اندر نا, کہ انہوں نے اس طرح اپنی پاور شو کروائی. ٹھیک ہے, سڑکوں پہ آئے اور یہ سب چیزیں ہوئی. ٹھیک, اس کے بعد ایک لا نکال دیا آخرکار نا, جو کہ گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ایک ہیز کوڈ نکالا, پروٹیکشن کوڈ بھی کہتے ہیں اس کو. یہ مطلب لاگو رہا تھا 1934 سے لے کے 1968 تک یہ لاگو رہا تھا پورے یو ایس اے میں بھی رہا تھا, ویسٹ میں بھی. جی جی کچھ بول رہے ہیں آپ؟ جی میں کہہ رہا ہوں اپنی آپ اسکرین کی موبائل کی روٹیشن آن کر لیں, وہ اسکرین بہت زیادہ چھوٹی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. جی جی اب بہتر ہے, جزاک اللہ. اچھا, یہ ہیز کوڈ تھا. اب ہے اس میں ہیرنی کی بات بتاؤں, آپ بولو گے ایسا تو اسلامک شریعہ میں بھی نہیں ہے, اتنا سخت انہوں نے یہ قانون بنایا تھا. ٹھیک ہے, اس سے بھی ڈبل بول لو آپ. جتنا بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے نا ان کے ایل جی بی ٹی کے خلاف, اتنا قرآن کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث کو ملا کر اگر بولو نا, پھر وہ آپ بولو تو بائبل کے اندر وہ لکھی ہوئی چیزیں. بائبل میں زنا سے ریلیٹڈ اور پردے سے ریلیٹڈ, چوری سے ریلیٹڈ, اسلام سے زیادہ جو نا ڈبل ٹرپل چیزیں ہو کے نا باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو خلاصہ ہے ہمارے پورے قرآن کا وہ حدیثوں سے آتا ہے, لیکن ان کی ساری چیزیں مکس ہیں. ہمارے پاس صرف میں لوط ہے, اس کے اندر 2 قوموں کا ذکر کیا ہوا ہے بائبل کے اندر. ٹھیک ہے, تو ان دونوں انہوں نے یہ جو ہیز کوڈ بنایا تھا آلموسٹ بائبل سے ہی بنایا تھا اس زمانے میں. تو اس میں یہ اتنا یہ سخت کوڈ تھا, اس میں یہ تھا کہ آپ کسی بھی ایل جی بی ٹی کے بندے کو نا آپ نہیں دکھا سکتے ان موویز کے اندر. ٹھیک ہے, اگر دکھایا تو پروڈکشن کوڈ, پروڈکشن پورا بند کر دیا جائے گا جو کمپنی ہے موویز بنانے کی, یا ہیوی فائن ڈالیں گے. آپ اس کے اندر ایون کے نا صرف اس میں ایل جی بی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں, دوسرے بھی جو چیزیں تھیں نا سیکشل ریلیٹڈ, چاہے مرد عورت والی بھی, وہ بھی اس میں شامل کی ہوئی تھیں. کہ کوئی بھی اگر عورت ہے یا کوئی مرد ہے وہ مووی میں آتا ہے تو ایک دوسرے کو ایون ہاتھ تک نہیں لگا سکتا. اگر وہ میاں بیوی ہیں ریئل, اور مووی میں بھی میاں بیوی کا رول کر رہے ہیں, تو پھر وہ ایک دوسرے کو ہاتھ وغیرہ لگا سکتے ہیں, جو کہ اسکرین پہ, وہ بھی صرف زیادہ حق سے آگے نہیں. اگر کوئی نامحرم ہے اور شادی نہیں ہوئی ریئل لائف میں بھی, تو وہ ایک دوسرے کو ایون ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. اتنا انہوں نے اسٹرانگ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اور یہ لاگو رہا تھا. آپ کو امپلیمنٹیشن, ہمارے پاکستان میں یہ چیز ہے کہ اگر لا بن جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہاں ویسٹ میں یہ چیز ہے کہ ایک لا بن جاتا ہے نا تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ان کا لا اس طرح کا ہے, چاہے وہ لبرل کے حق میں بنے, چاہے وہ کرسچنس کے حق میں بنے, چاہے وہ مسلمانوں کے, وہ لا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لا یہ ہوتا ہے کہ ایک بار جب لا بنتا ہے نا, اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے کم از کم 10 سال لگتے ہیں, یا پھر اپنی مرضی جہاں پہ ایلیٹ کلاس کی چلتی ہے تو وہاں پہ وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر اس لا کے اندر کافی زیادہ چیزیں تھیں کہ آپ ڈریس اس طرح نہیں پہن سکتے, آپ ڈریس آپ کارٹون میں یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے, آپ ایل جی بی ٹی والوں کو صرف ولن دکھا سکتے ہیں, آپ ان کو پروموٹ نہیں کر سکتے, مطلب اچھا نہیں دکھا سکتے. اتنا ڈائریکٹلی اس میں لکھا ہوا تھا. یہ سینٹ میں مطلب اس پورا کوڈ جب پاس ہوا تھا, سینٹ میں بھی اس کی باتیں ہوتی تھیں. جو یو ایس اے کا سینٹ ہے, جس طرح آج ہمارے سینٹ میں ہو رہی ہیں بین لگانے کی, اس کے اوپر تو ان کے پاس تو زیادہ تر سینیٹر اس کے حق میں تھے. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں آپ
وہ سیدھی بات ہے. ڈیموکریسی میں آپ یہ جب تک پاور شو کراؤ گے نا کہ زیادہ تر عوام پورے ملک کی کس سائڈ پہ ہے, تو وہ سینیٹر اپنا جو نا ان کا دین ایمان صرف ووٹوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یا پیسوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس زمانے میں ویسٹ میں بھی یہی ہے. ویسٹ میں آپ کرپشن کم کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, کرپشن کم, پیسوں کے ریلیٹڈ ان کا نہیں اتنا جڑا ہوتا, لیکن ووٹ کے ذریعے جڑا ہوتا ہے. کہ اگر زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہی ہے کہ بے ہے غلط ہے, مطلب اس ٹائم کرسچینٹی عروج پہ تھی اور کرسچینٹی میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں, تو سارے جو تھے سارے کے سارے سینیٹر تھے وہ اسی چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے تھے کہ یہ کرسچینٹی میں حرام ہے, یہ چیزیں ایسے ہیں, تو یہ یو ایس اے میں الاؤ کیوں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں. اس وقت یہ باتیں چلتی تھی سینیٹ میں, اور وہ سارے کے سارے حقیقت میں تھے یہ چیزیں نہیں ہوں. اب اسی ڈیموکریسی کو لے کے نا, ڈیموکریسی میں جو سب سے بگ ہے نا بہت بڑا, وہ یہی ہے کہ وہ شروع میں سائنس پہ چلتے تھے. 2000 سے پہلے نا جتنی بھی تھی ڈیموکریسی, یا تو سائنس پہ چلتی تھی, یا تو لوگ کیا کہتے ہیں, زیادہ تر عوام کیا کہتی ہے اس پہ چلتی تھی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, جب انہوں نے یہ دیکھا نا ایل جی بی ٹی والوں نے کہ مطلب لوگ باہر نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کرسچنز باہر نکل رہے ہیں, اور انہوں نے اس طرح سے اپنی بات منوائی ہے ڈیموکریسی کے تھرو کہ سینیٹرز کو اور پارلیمنٹ کو یہ دکھا کے, پولیٹیشین کو یہ دکھا کے لوگ زیادہ یہ والے ہیں. انہوں نے کیا کہ اپنے وہ بنانا کلسٹر بنانے شروع کر دیا, کھٹا ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے کرپشن یہ کی کہ ایل جی بی ٹی کو جو نا 1973 میں یہ کر دیا کہ یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے. اس سے پہلے اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کنسیڈر کیا جائے. یہ سب سے پہلا حملہ تھا سائنس کے اوپر. کئی سارے سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ سائنٹیفک ہسٹری میں جو نا چیز سب سے زیادہ مطلب افیکٹ کی ہے, وہ یہ پہلا حملہ ہے سائنس کے اوپر, جھوٹ کا. یہ جھوٹی سائنس ہے, جو کہ یہ انہوں نے پہلا جو نا آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دی کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے ایل جی بی ٹی, حالانکہ ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح پارلیمنٹ میں خریدے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں سینیٹر وغیرہ یا پولیٹیشین, اسی طرح سائنٹسٹ کو بھی خریدنا شروع کر دیا, اور سائنٹسٹ جو نا اس چیز میں کچھ آگے حق میں بات کرنے کے لیے کہ ایل جی بی ٹی ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس طرح کا یہ سائنٹیفک کرپشن کر کے نا یہ اس طرح کے پیپرز نکال دیے. اب ان پیپرز کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہالی ووڈ کو جو نا فریڈم ملی تھوڑی, کہ وہ دوبارہ سے ایل جی بی ٹی پہ نا کھل کے وہ بنائے, موویز بنانے شروع کر دیں. اور اس زمانے میں پھر میں نے جس طرح بتایا کہ 19 کون سی ڈیٹ تھی, 19 ہیز کوڈ کی جو ڈیٹ تھی 1968, ٹھیک ہے, اس کے اندر انہوں نے وہ تو ختم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, ہیز کوڈ. اس کے بعد جب یہ والی اس طرح کی چیزیں آنے شروع ہوئی نا, گیز نے کیا کیا, گیز نے اپنے کلسٹر بنا کے نا وہی کام کیا کہ جو کہ کرسچنز نے کیا تھا ڈیموکریسی کے تھرو. سڑکوں پہ آنا شروع کر دیا اور پاور دکھانا شروع کر دیا کہ ہماری اتنی تعداد ہے, ہمارے اتنے ووٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو 1973 میں ان کا نا بہت بڑا مارچ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں صرف گیز اس وقت یہ بھی ایک الگ ہسٹری ہے کہ ایل ان کے ساتھ کیسے جڑا, جی کیسے جڑا, بی کیسے جڑا, ٹی کیسے جڑا. یہ جب سب سے پہلے اکٹھے ہوئے تھے نا ایز اے گیز اکٹھے ہوئے تھے, لیسبین اس میں نہیں تھی, ٹھیک ہے, بائی سیکشل بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے سمپلی گیز اکٹھے ہوئے, کم از کم 1 لاکھ گیز اکٹھے ہو گئے. انہوں نے ڈائریکٹلی یہ ہڑتالیں, یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں صرف موسٹلی اسی لیے ہوتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاکستان میں عورت مارچ والی بھی کیوں کر رہی ہے, یہ صرف یہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتنے ووٹس ہیں, ہمارے پاس اتنی پاور ہے, اور اس گروپ آف پیپل کے پاس اتنا پیسہ ہے. ٹھیک ہے, اس پیسے سے ہم کوئی بھی چیز مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. 2 چیزیں وہ اس پروٹیسٹ سے صرف ہر کمیونٹی شو کروا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا یہ تھا. اس کے بعد جو ہے پھر فریڈم ملنا شروع ہو گئی. اسی طرح کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, پورے ورلڈ میں کیپٹلزم کا نظام قائم ہے. اب ہالی ووڈ کو یہ ہوا کہ ویسے بھی ہیز کوڈ تو ختم ہو گیا ان پروٹیسٹ کی وجہ سے, ہیز کوڈ ابینڈن کر دیا, تو ہیز کوڈ کی جگہ دوسرا ایک پروڈکشن کوڈ آ گیا تھا, لیکن اس میں اتنا اسٹرکٹ نہیں تھا. اس میں صرف یہ تھا کوئی بھی نیوڈیٹی نہیں ہو سکتی, باقی جو اس میں کرو. ٹھیک ہے, مطلب زیادہ ننگا پن نہیں ہو سکتا, باقی آپ اس موویز کے اندر جو کرو. یہ ہیز کوڈ آ گیا تھا. تو مطلب اس میں ایل جی بی ٹی کا سارا ہٹا دیا تھا کہ ایل جی بی ٹی ہو یا نہ ہو, اس کا کچھ ذکر نہیں کیا گیا اس پروڈکشن کوڈ میں. ان کو فریڈم مل گئی پورے ہالی ووڈ کو, انہوں نے موویز بنانا شروع کر دی,
اور مطلب یہی جو LGBT کے لوگ تھے اسی کے اندر یہ موویز بھیجتے تھے، اور آہستہ آہستہ کر کے پھر جو دوسری نئی نوجوان نسل تھی 90s کی، وہ بھی پھر LGBT کی طرف آنے شروع ہو گئی. اور پھر سے جو نا ان کو بیک لیش آیا، جو میں نے بات کی تھی نا World War II کے دوران جب یہ بیماری آئی تھی نا، اصل میں یہ ایڈز ہے. ٹھیک ہے، جو گریڈ کا پرانا نام جب سائنٹسٹ جو ریئل سائنٹسٹ ہے نا انہوں نے نام رکھا تھا گیئر ریلیٹڈ امیون ڈیفینسی. ابھی پورے ورلڈ کی ریسرچ ہے، پورے ورلڈ کی ریسرچ یہ ہے، اسٹیٹس ہے کہ 70 to 85% جو ایڈز کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ایڈز کے، وہ سارے کے سارے گیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں عورتیں بہت کم ہوتی ہیں، تو عورتیں 15% سے بھی کم ہیں. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، ان جو عورتیں جن عورتوں کو ہوا بھی ہے نا یہ ایڈز ہوا بھی ہے، وہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کسی بائی سیکشل مین یا مطلب گے کے ساتھ جو نا زنا کیا ہوگا یا پھر غلطی سے شادی ہو گئی ہوگی، تو وہ ان عورتوں میں ایڈز اس طرح پھیلا ہے. ایڈز کی جو کاز ہے نا وہ دو مردوں کے ہی آپس میں زنا کرنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کے تھرو، عورتوں میں جو ایڈز ٹرانسفر ہوا ہے وہ صرف اور صرف گیز کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور جو 7% ہے نا، 7 to 5% یہ ریسرچ ہے کہ جو بلڈ ٹرانسفر کے تھرو جو نا مطلب صرف بلڈ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر ایک بندے کا خون دوسرے بندے کے پاس چلا جائے یا پھر کنگھی سیم یوز کرتے ہیں، یہ صرف 5 سے 7% کیس ہے. اب یہ جب چیز آئی نا پھر سے ہالی ووڈ بھی نا بیک کلیش ہوا تھا اور ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی. اب انہوں نے پھر سے یہ کیا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سائنس بتائی نا عورتوں میں کس طرح مطلب یہ ایڈز پھیلتا ہے، جب گیز میں پھیلنے لگا نا تب تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا LGBT والوں کے پاس کہ یہ تو صرف مطلب صرف گیز میں پھیلتا ہے. جب یہ ریسرچ اور اسٹیٹ سامنے آئے کہ عورتوں میں بھی 15% عورتوں میں بھی کیا کہتے ہیں یہ گرڈ پھیل رہا ہے، مطلب ایڈز پھیل رہا ہے، انہوں نے پھر سے پروٹیسٹ نکالے LGBT والوں نے کہ بھائی یہ آپ نے اس کا نام گیئر ریلیٹڈ کیوں رکھا ہے، گیئر ریلیٹڈ امیون ڈیفینسی کیوں رکھا ہے، یہ تو عورتوں کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کے اندر بھی ہو رہا ہے، آپ نے گے کیوں رکھا ہے، آپ نے نام اس کا ہٹا دو، آپ نام اس کا بدلو. اس چیز کے اوپر پراپر پروٹیسٹ ہوا تھا. آپ ہمیں ڈسکریمنیشن کر رہے ہو، بیماری کو ہمارے سے نام جوڑ رہے ہو، حالانکہ صرف گیز میں نہیں ہوتا، عورتوں میں بھی ہوتا ہے. اب وہ بیک گراؤنڈ اسٹوری یہ ہے کہ کور سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ بھائی یہ گیس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. انہوں نے ہڑتالیں کر کر کے پروٹیسٹ کر کر کے اس کا نام چینج کروا دیا. ٹھیک ہے، کہ ایڈز نام رکھوا دیا تھا. اب ایڈز نام رکھوانے سے یہی ہوا کہ بھائی پھر سے کیا کہتے ہیں، اب ریئل جو کارٹون تھا، یہ پہلا کارٹون ہے کلرفل جس کو گے دکھایا گیا تھا، لیکن ایز اے ولن دکھایا گیا تھا اسی کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دور آیا 2010 تک کا دور آیا، یہ وہ سارا دور ہے جس میں کلرفل ٹی وی کا سارا دور تھا. ٹھیک ہے، یہ 2010 سے پہلے والا آلموسٹ ہم جو بھی دور ہے وہ ٹی وی کا کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب یہ چیزیں آ گئی تھی نا، جب یہ ریسرچ آئی اس کے بعد مطلب یہ گے ریلیٹڈ امیون ڈیفینسی والی جو گریڈ نام آیا تھا، بیماری کا پتہ لگ گیا تھا گے کی وجہ سے. اس کے بعد آفیشلی پروڈکشن والے، کیونکہ عوام میں جو نا عوام میں ڈر پھیل گیا تھا گے سے ریلیٹڈ کہ ہمیں بیماری نہ ہو، اس کے لیے کوئی زنا ہی نہیں کرتا تھا اس وقت نا. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ جو لو بجٹ موویز ہوتی تھی نا ان کو پھر بھی فنڈ کرتے تھے یہ لوگ، فنڈ رائزنگ کرتے تھے LGBT والے خود، کہ ہمارے مطلب کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ہم فنڈ اکٹھا کریں گے اور ہمیں جو نا موویز پروڈیوس کرنی ہے تو ہمیں فنڈ دو، فنڈ کے اوپر یہ موویز بناتے تھے. اب یہ چھوٹی موٹی لو بجٹ موویز جو ہے مشہور ہونے لگی. ٹھیک ہے، جب مشہور ہونے لگی پھر سے پروڈکشن کوڈ والے آ گئے، سوری یہ پروڈکشن ہاؤس والے آ گئے اور انہوں نے پھر سے موویز بنانا شروع کی. اور یہ پہلی مووی ہے 2005 کی نا جو کہ فل امریکن کلچر پہ تھا، جو پہاڑی علاقے ہے نا، پہاڑی برفیلے علاقے جس طرح ہمارے یہاں نارتھرن ایریا ہے، ان کا یہ کاؤ بوائے کلچر تھا. اس کاؤ بوائے امریکن کلچر کے اندر نا انہوں نے یہ LGBT مووی بنائی. ٹھیک ہے، اور اب حیرانی کی بات سنیں، یہ جو پچھلا جو بندہ کھڑا ہے نا، اس کا جیک کوئی نام ہے، مجھے یاد نہیں ہے سیکٹر کا. اب یہی سیم ایکٹر، اب حیرانی کی بات ہے کہ ہماری جو اسپائڈر مین کی موویز ہے نا اس کے اندر ہے یہ مسٹیریو کا رول اس نے کیا ہوا ہے، اور کئی موویز میں اس کو ہیرو کا رول بنا کے دیا ہوا ہے. تو یہ سائیکولوجیکل، یہ سارا پرسپیکٹو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سائیکولوجیکل اٹیک ہوتا ہے. ایک ہیرو، ایک ایکٹر کو نا دوسری مووی میں ایز اے ہیرو دکھایا گیا ہے، دوسری مووی میں ایز اے LGBT اس سے موویز کروائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب نوجوان نسل پہ کیا مطلب اثر پڑے گا؟ یہی پڑے گا کہ بھائی یہ تو اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے LGBT والے، اور ان کے سمپتی رکھنی چاہیے اور یہ سب چیزیں.
یہ سائیکولوجیکل کرپشن جو ہو رہی ہے نا میڈیا کے تھرو یہی ہو رہی ہے. اب میں نے یہ والی چیزیں اس لیے ڈالی ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو کہ لڑکے فین ہیں, ٹھیک ہے, لڑکے اس طرح کے جو سپر ہیروز ہیں, اسپائڈر مین, بیٹ مین, سپر مین, ان کے فین ہیں بہت بڑے نا, اور انہی کو گیز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انہی ایکٹر کو رول دیے جا رہے ہیں اس طرح کے. تو اب یہ وہ دور ہے جو کہ ابھی کے والا کرنٹ دور چل رہا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کا دور آنے لگا اور ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ بھی آنے لگا, ٹھیک ہے. ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ میں ایک اور چیز بتا دوں, ڈائیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ لیفٹسٹ پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے, مطلب لیفٹ پوائنٹ آف ویو ہے امریکہ کا. تو اب مجھے نشاد بھائی اس میں موبائل میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ہم لا سکتے ہیں, جو میں نے پہلے کر کے دکھایا تھا وائٹ بورڈ. موبائل کا تو آئیڈیا نہیں ہے, ادھر ہی آپشن ہوگا گوگل میٹ پہ ہی. مجھے ایک منٹ چیک کر لیں گے. اسکرین شیئرنگ آف کریں نا, پھر وائٹ بورڈ میں جائیں. اس میں وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا ویسے. ایکٹیویٹیز میں صرف پولز آ رہا ہے اور کیو این آ رہا ہے. چلیے میں ویسے پھر سمجھا دیتا ہوں. ایکٹیویٹیز کے اندر جاؤ, آپ کو شو ہو رہا ہے؟ نہیں وائٹ بورڈ نہیں آ رہا, مجھے شو ہو رہا ہے میرے پاس. میرے پاس شو نہیں ہو رہا وائٹ بورڈ. ایک منٹ, چلے میں ویسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پھر اس میں دیکھیں ابھی آپ اس میں پولیٹیکل جو نا وہ دکھاتا ہوں آپ کو, تھوڑا سمجھانا پڑے گا پولیٹیکل کا. پولیٹیکل کا یہ ہے کہ ابھی یہ جو ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہے نا وہ یہ کانسیپٹ ہے, یہ سارا لبرل پوائنٹ آف ویو ہے ڈائیورسٹی کا پوائنٹ آف ویو. اب امریکہ کے اندر نا دو دھڑے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب دو پولیٹیکل سوچ ہیں. ایک وہ جو ریلیجس ہے جو کہ کرسچنز ہیں, ٹھیک ہے, یا اس میں ایتھیس بھی آتے ہیں, لیکن کچھ ایتھیس ہیں, زیادہ تر ایتھیسٹ ہو گیا, فیمنسٹ ہو گئے, لبرلز ہو گئے, ایل جی بی ٹی کے لوگ ہو گئے, وہ سارے لیفٹ آتے ہیں, جو کہ رائٹ پوائنٹ آف ویو رائٹ ہے نا. رائٹ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کے خلاف, مطلب ڈائریکٹ اسلام کے خلاف ہیں اور اوپن بولتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ خلاف لیفٹسٹ بھی ہیں, وہ میں بتاتا ہوں کس طرح خلاف ہیں. وہ بولتے نہیں ہیں, وہ بولتے ہیں ہم اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن وہ خلاف ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کے ایل جی بی ٹی ایک بندہ پروموٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک گروپ آف پیپل امریکہ میں, پورا امریکہ ایل جی بی ٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایل جی بی ٹی کے سپورٹ میں, ہم چاہتے ہیں ایل جی بی ٹی پورے ملک میں ہو, پوری دنیا میں ہو, ٹھیک ہے, اور فیمنزم بھی پوری دنیا میں ہو, لبرلزم بھی پوری دنیا میں ہو. لیکن ہم مسلمانوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, ہم کرسچنس کی طرح نہیں ہے, ہم لوگ جو نا یہودیوں کی آرتھوڈاکس یہودیوں کی طرح نہیں ہے, یا جو کہ نا مسلمانوں کو مطلب اسلامو فوبیا پھیلاتے ہیں. آپ ایل جی بی ٹی کو ایکسیپٹ کرو, ہم اسلام کو ایکسیپٹ, مطلب اسلام کی رسپیکٹ کریں گے. ان کا یہ وہ انڈائریکٹ, وہ میرے خیال سے زیادہ خطرناک ہمارے اینیمی ہیں رادر دین جو لیفٹسٹ ہے نا, جو لیفٹسٹ ہیں اس سوری رائٹسٹ ہیں. رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی جو امریکہ اور ویسٹ کے جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ پھر بھی جو نا اوپن ہمارے دشمن, اوپن دشمن زیادہ خطرناک نہیں ہے, ٹھیک ہے, جتنا اندر جو گھس کے جو نا آپ کے گھروں کے اندر گھس کے جو وار کرتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اب وہ یہی ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں سب کے سب آ جائے, نہ اس میں کوئی نسل کا فرق ہو, نہ اس میں اسکن کا کلر کا وہ فرق ہو, ٹھیک ہے, نہ اس میں کیا کہتے ہیں گے لیسبین یا سیکشل اورینٹیشن کہتے ہیں وہ لوگ, اس کا کوئی فرق ہو, اور سب کے سب ہو, چاہے اس میں نیشنلٹی کا کوئی فرق ہو. ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, کمپنیز میں یہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب اسی ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ سے میں آپ کو کمپنیز میں اب لے کے جاتا ہوں کارپوریٹ سائڈ پہ. وہ یہ ہو رہا ہے کارپوریٹ میں کہ وہ ایل جی بی ٹی ایک آپ کو جب کہیں پہ آپ اپلائی کرتے ہو نا, میں نے کئی جگہ اپلائی کیا ہوا ہے, اس کے ای میل میں آتا ہے کہ وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ امپلائی if he found that he is discriminating against sexual orientation of any employee, ٹھیک ہے, اور ریس, کلر, ایتھنیسٹی مطلب نسل, ٹھیک ہے, اور یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے, ریلیجن.
اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ ایک کمپنی میں ہوں، چاہے کوئی گے ہے، چاہے لیسبین ہے، چاہے اس کا کلر کالا ہے یا گورا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا ایتھیسٹ ہے، آپ نے پیسوں سے مطلب اپنے کام سے کام رکھنا ہے کمپنی کے اندر. اس کمپنی کے اندر کوئی بھی گے والی ایکٹیویٹی پرفارم کرے الگ سے، ٹھیک ہے، کام کے دوران نہیں، ود ان اندر بھی اگر کوئی حرکتیں کرتا ہے نا، لیکن کام کی ڈیسک پہ نہیں، کہیں پہ بھی، تو آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر دو آدمی آپس میں کمپنی کے اندر ہی ریلیشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں رادر دین کام، ٹھیک ہے، مطلب بریک کے ٹائم پہ یا پھر ود ان کمپنی، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، آپ نے اگر ان کے خلاف بولا نا، اگر آپ مسلمان ہو اور آپ مسلمان ہو رو، ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایل جی بی ٹی کے خلاف نہیں بولنا، ورنہ آپ کو کمپنی سے نکال دیا جائے گا. یہ صاف لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب انٹرنیشنل کمپنی جیسے گوگل ہو گئی، ہرڈ پریس ہو گئی، کئی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں نا، وہ یہ لکھ رہی ہیں. ابھی جو ہمارے مسلمان ماشاءاللہ ہے نا، جو کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، گوگل میں چلے گئے، ٹھیک ہے، مائکروسافٹ میں چلے گئے، امیزون میں چلے گئے، وہ اس چیز پہ بڑا کمپرومائز کرتے ہیں اور ایک لفظ نہیں نکالتے. ایون کہ سپورٹ کرتے ہیں ایل جی بی ٹی کو، کہ ہاں بھائی ان کی سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو لیفٹسٹ ہے نا، جو کرسچنز ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، کچھ زیادہ تر سپورٹ میں بھی اب آ رہے ہیں مسلمانوں کے، کرسچن رائٹ ونگ کے. ٹھیک ہے، وہ کامن فیکٹر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی یہ چیز ہے کہ کامن ایک آیت کا مفہوم ہے، مجھے ڈیٹیل میں ایگزیکٹ آیت نہیں پتا، لیکن وہ یہ ہے کہ کامن فیکٹرز کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، وہ سبھی لوگوں کو بولا گیا ہے، چاہے فرقہ واریت، مطلب جو فرقے واریت میں بھی بڑھ جاتے ہیں، کیا وہ دوسرے ریلیجن ہیں جو آپ کے ساتھ دوسری چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کامن فیکٹر پہ آؤ کہ مطلب آپ میں کامن چیزیں کیا ہیں. جو رائٹ بازو کے جو لوگ ہیں نا ویسٹ کے اندر، مطلب کرسچنز ہو گئے یا یہودی ہو گئے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کس پوائنٹ پہ آتے ہیں؟ وہ اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے تھے. ابھی میں آپ کو ریسنٹ میں نے اس میں سلائڈ میں ڈالنا چاہیے تھا. ریسنٹلی ڈزنی کے خلاف جو نا سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے عیسائی، ایون کچھ ایتھیسٹ بھی جن کو اپنی فیملی ویلیوز پیاری تھی، ٹھیک ہے، وہ سارے اکٹھے مل کے نا ڈزنی کے آفس کے اوپر دھاوا بول دیا تھا انہوں نے. یہ پچھلے 2 مہینے کی بات ہے، جب یہ بز لائٹ ایئر مووی نکلی تھی نا، اور کوئی کنٹروورسی ہوئی تھی لا کی، کسی اسٹیٹ نے لا پاس کر دیا تھا کہ ایل جی بی ٹی کی موویز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس طرح کا کچھ. تو پورے کے پورے مسلمان اس فلوریڈا تھا شاید، آئی تھنک وہ اسٹیٹ، تو ادھر کے جتنے مسلمان تھے، جتنے کرسچن تھے، وہ سارے اکٹھے مل کے نا ایل جی بی ٹی کے خلاف سارے پہنچ گئے تھے. سارے وہ رائٹ ونگ کے ہی تھے. تو وہ نکلے کس کے خلاف تھے؟ اسی کیا کہتے ہیں رائٹ لیفٹ ونگ کے ہی، لبرلس کے ہی، کہ جو کہ مسلمانوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ ونگ کے کچھ لوگ ہیں جو کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس طرح میں کون چیزوں کے اوپر آنا چاہیے. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر راجا کے جس طرح وہ اپنی اسٹوری بتاتے ہیں، انہوں نے کمپنی اسی طرح چھوڑی تھی کہ ان کے پاس، وہ بھی سافٹ ویئر انجینئر تھے، ان کے پاس کوئی پروجیکٹ آ گیا تھا، اس سے کوئی پورنوگرافی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ آ گیا تھا شاید، یا کوئی ایسے فلم سے ریلیٹڈ تھا. تو انہوں نے اپنے جو بھی امپلائز تھے نا، ادھر کرسچن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، وہ یو کے پتہ نہیں، آئی تھنک جرمنی میں تب کام کرتے تھے، کنٹری نام یاد نہیں ہے ان کا، بس وہ ویسٹرن کوئی کنٹری میں تھے. تو ادھر انہوں نے امپلائز کو، وہ پروجیکٹ مینیجر تھے اس وقت خود راجا. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، میٹنگ بلایا، انہوں نے کہا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو سب امپلائز کو کہ یہ پروجیکٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں. سب نے کہا کہ نہیں، دل نہیں چاہ رہا. سب نے بولا کہ ہم نہیں کریں گے. تو پھر کیا کہتے ہیں، کمپنی ان کو چھوڑنی پڑی آلموسٹ. انہوں نے بتایا کچھ لوگوں نے چھوڑ دی تھی، اور خود راجا جھلک نے بھی وہ کمپنی چھوڑ دی تھی. وہ پروجیکٹ جو تھا کمپنی کے، انہوں نے وہ پروجیکٹ رکھا، ان کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ دیا. تب پھر راجا جھلک والے بھائی جو ہیں وہ خود آ گئے تھے، اور ان کو کچھ امپلائیز نے بھی چھوڑ دیا تھا. اب چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے دین، مطلب پیسے کمانے ہیں یا دین کمانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کمپرومائز کرنا ہے دین کے اوپر پیسوں کے لیے، یا پھر آپ نے ایل جی ٹی کو پروموٹ کرنا ہے یا پورنوگرافی ویب سائٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بجائے آپ کو اللہ اور دے دیتا ہے. کہ میں اپنی بھی تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. یہ میں نے آپ کو کارپوریٹ کا تھوڑا بتایا، ڈائیورسٹی ہے نا کانسیپٹ بتایا. ٹھیک ہے، آپ ان کے چکر میں کبھی نہ آئے، لبرلس کے اس چکر میں کہ آپ کا ہم اسلام بھی، اسلاموفوبیا بھی ایکسیپٹ ہو، آپ کو اسلاموفوبیا کے ہم اگینسٹ ہے. یورپ میں ایل جی بی ٹی والے بینر اٹھا کے گھومتے ہیں کہ وی آر اگینسٹ اسلاموفوبیا، وی سپورٹ مسلم.
LGBT वालों। इस तरह हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ के कि भाई ये LGBT वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, हम इनके अगेंस्ट क्यों हैं, ये करते हैं तो ये हमें तो फोर्स कर, हालांकि फोर्स कर रहे हैं। सारा सारा भी इंटरनेट, आपका नेटफ्लिक्स के ऊपर ना उनकी अभी पॉलिसी आई थी 3 महीने पहले कि आप कोई भी प्रोडक्शन हाउस है ना, या कोई भी सीरीज जो हमें सबमिट करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसमें एटलीस्ट छः छः एपिसोड का कोई एक सीजन होगा। अगर 6 होंगे ना सीजन में, तो उसमें एक एपिसोड ऐसा होना चाहिए जिसमें साइड के कैरेक्टर ना LGBT के हों, ठीक है, गे लिस्बियन इस तरह के कोई कपल हों बैकग्राउंड पे, लाजमन दे दिया है। मतलब 80% पूरा कंटेंट जो है, जो भी पूरा आ रहा है वो LGBT से रिलेटेड ही आ रहा है, ठीक है। वेस्टर्न जो भी प्रोड्यूस कर रहा है अभी, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा है चाहे वो टीवी पे आ रहा है, ठीक है। अब ये डाइवर्सिटी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये ब्लैक लाइफ मैटर्स का भी आपने सुना होगा, उसके ऊपर इन्होंने ये बोला कि ब्लैक्स क्या है सपोर्ट में, ये जो लेफ्ट वाले हैं, ठीक है, लिबरल लोग, वो कहते हैं हम ब्लैक्स को एक्सेप्ट करते हैं, ये काले वाइटेस्ट लोग है, ये वाइट को भी ना उसमें डालते हैं राइटेस्ट में। लेकिन राइट वाले मतलब ये जो वाइट सुप्रीमेसी है ना, वो ये है कि गोरे जो ना कहते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। ये भी एक मतलब कैंसर की तरह आइडियोलॉजी है। तो वो कालों के खिलाफ हैं और ब्लैक लोगों के खिलाफ हैं और एशिया के भी खिलाफ है, मुसलमानों के भी खिलाफ है। वो कहते हैं यहाँ वाइट क्रिश्चियन रहे या वाइट नस्ल के एशियस में, मतलब वो कलर के ऊपर करते हैं। तो ये लिबरल लोग कहते हैं कि नहीं हम ब्लैक को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस की जो ना सबसे बड़ी जो भी है प्रोपोगंडा है ना, वो LGBT है। वो कहते हैं मुसलमान को एक्सेप्ट करते हैं, हम ब्लैक्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। अब उस बेस के ऊपर ये मूवीज बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये पहली LGBT ब्लैक मूवीज बनाई कम्युनिटी की, ठीक है। उससे फिर इन्होंने कहा कि ब्लैक्स के जो हम LGBT के लोग हैं हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और उस तरह फिर ये ब्लैक वाले इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, LGBT और लेफ्टिस्ट की तरफ। अब ये है खतरनाक चीज जो मैंने बोला ना, तो वो कार्टून नेटवर्क है जो हम बचपन में देखते थे, ठीक है, हम खुश हो गए। अब ये वो कार्टून नेटवर्क नहीं रहा है, पूरे पूरे एपिसोड आ रहे होते हैं शादियों के ऊपर के, 2 लेस्बियन लड़की की शादी हो रही है, ठीक है, 2 लेस्बियन मर्दों की शादी हो रही है, ठीक है, कार्टून कैरेक्टर्स की। पूरे पूरे एपिसोड शादी के अराउंड घूम रहे होते हैं LGBT के। और ये सबसे मशहूर कार्टून है बेयर द बेयर्स कार्टून अभी इस वक्त, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जॉइंट आ रही है, स्लाइड्स रुक गई हैं मगर। एक मिनट। जी अब हो रही है शो स्क्रीन। रोटेट भी कर लें उसाम भाई स्क्रीन को। हाँ ठीक है। ये एक और कार्टून है, ये 10 साल। अच्छा अभी एक और मजे की साइकोलॉजी बताऊँ उनकी मीडिया की ना, उनकी ये मीडिया की ये साइकोलॉजी है कि जो कार्टून 10 साल पुराने कार्टून है ना, जो कि बचपन से देखते आ रहे हैं, उनको भी आप LGBT के अंदर ले आओ, क्योंकि वो मशहूर, उनकी फैन बेस पहले से है, उनकी फैन बेस पहले से है। मतलब उन कार्टून के व्यूअर्स जो ना पहले से हैं, ठीक है। एडल्ट्स भी काफी सारे कार्टून देखते हैं अभी भी, थोड़े बहुत, जो कि वही देखते हैं जो पुराने उनके बचपन से वो कभी कभार देखते आ रहे हैं। उनके वर्जन जो एडल्ट वर्जन कर दिए गए, उन एडल्ट वर्जन के अंदर वो यही कारण है कि शादियां करवा रहे हैं जी LGBT की आपस में कैरेक्टर्स की। अब ये देख लें कि सबको पता है दज्जाल की तीसरी आंख होगी, और इनडायरेक्टली दज्जाल ही दिखा रहे होते हैं, ठीक है, कार्टून के अंदर। ये मैंने खुद एपिसोड देखा, इसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक दज्जाल की दिखाई गई हैं, ठीक है। और इसको मतलब वो गॉड, ये गॉड है, ठीक है ना, कार्टून के अंदर इसको गॉड, फीमेल गॉड दिखाया गया है कि ये फीमेल गॉड आएगी और यूनिवर्स के ऊपर ना 7 यूनिवर्स है कोई, ठीक है, उन 7 यूनिवर्स में किसी एक की है गॉड है नाउजुबिल्ला, और फीमेल गॉड है, और ये तीसरी आंख उसके ऊपर लगा दी गई है। डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे दज्जाल है, लेकिन वो मानते हैं, ठीक है, लिबरल या जो बैक जो भी इन इस तरह के कार्टून को फंड करता है, ये बच्चों के दिमागों में जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी पाकिस्तान में जो भी लोग हैं, किसी ने मुझे बोला था,
میسج کر کے. کوئی پچھلا جو ہمارا سیشن ہوا تھا نا, مجھے پھر کسی کے شاید میسج آئے تو انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیے, جیسے میں نے سین کیے کہ آپ ہر چیز جو نا دجال سے جوڑ دیتے ہو, ہر چیز آپ اسلام سے جوڑ دیتے ہو. تو یہی جو سیم چیز میں نے دکھائی نا, کہتے آپ کو کیسے پتا دجال ہے. وہ جو ہم نے بھائی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں وہ ساری نشانیاں اس میں ڈال رہے ہیں. بھائی تیسری آنکھ لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ وداؤٹ تیسری آنکھ بھی آپ کو اس کو گاڈ ہی دکھانا تھا, تو وداؤٹ تیسری آنکھ بھی دکھا سکتے تھے نا. ٹھیک ہے, آپ اس کو جو نا انڈائریکٹلی کسی گھوڑے یا گدھے جیسی چیز پہ اڑتے ہوئے دکھا رہے ہو. لٹرلی اس حدیث میں ہے کہ دجال بڑے کانوں والا اس پہ آئے گا, کیا کہتے ہیں, گدھے پہ آئے گا. اس کارٹون کے اندر گدھے پہ اڑتے ہوئے, گھوڑا تھا آئی تھنک, گدھا تھا پتہ نہیں, لیکن اس سے مشابہت رکھتے ہوئے چیز پہ اس کو دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ کارٹونز ہیں جو کہ یہ چیزیں دکھا رہے ہیں. اس کے اندر یہ ایک اور ہے, ٹھیک ہے, کارٹون نیٹورک کے یہ میں سارے دکھا رہا ہوں. اس کے اندر یہ پورا ایپیسوڈ ہے کہ شادی ہو رہی ہے دو لیسبین کی, کھڑے ہو کے ایک جو ٹرانسجینڈر, یہ بیچ میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے نا, یہ بندہ نہیں ہے, ٹرانسجینڈر ہے. ٹھیک ہے, لڑکا نہیں ہے یہ ٹرانسجینڈر. دو لڑکی, جو لڑکا تھا ایک ایپیسوڈ میں اس نے اپنا جینڈر کروا کے اپنے کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا. ان کی 2 شادیاں کروا رہے ہیں. یہ کارٹون میں دکھا ہے. یہ کارٹون, یہ سب سے پہلے جو ابھی ماڈرن جتنی بھی ہے نا کارٹون کیریکٹرز جو LGBT بنا رہی ہے, کارٹون نیٹ ورک کی کریٹر یہ ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ پورا ڈیٹا بیس ابھی تک مین اسٹریم میڈیا کے اندر نا 250 سے زیادہ جو کریکٹرز ہیں نا وہ LGBT کے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے آدھے سے زیادہ جو لوگ وہ کریکٹرز ہیں نا کارٹون کے, وہ پرانے جو کارٹون تھے نا جو کہ اسٹریٹ تھے, جس میں کوئی سیکشولیٹی ریلیٹڈ کوئی بھی چیز نہیں دکھاتے, ان کو ڈائریکٹلی گے دکھا دیا, ڈکلیئر کر دیا گیا. اب یہ ایک اور نئی فتنے والی چیز, سب کو پتا ہے کہ ہیری پوٹر بچپن میں ہم دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, اب جو کرنٹ فرینچائزی چل رہی تھی نا, جو مشہور فرینچائزی تھی بڑی بڑی, جو کہ کافی بڑا فین بیس تھا موویز کا, یہ ایڈلٹس کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی ریئل لائیو ایکشن موویز ایڈلٹ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹین ایجرز اور بچوں کے علاوہ یہ سبھی آڈینس کے لیے ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ڈمبل ڈور کو, اتنے بزرگ آدمی کو دکھا دی, اس کی بیک اسٹوری دکھا دی. ہیری پوٹر کے پریکول میں بھی یہ مووی آئی نہیں ہے, آنی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آئے گی, یہ پتہ نہیں شاید نومبر یا دسمبر میں. تو جی ڈمبل ڈور جی اپنے جوانی میں نا گے تھا. اب اس کو جی جو ولن تھا نا اس کے ساتھ پیار تھا, اب ڈمبل ڈور کو گے بنا دیا ہے. 7 موویز تک نہیں بتایا گیا, اس میں بتا دیا گیا. اس کے بعد یہ چیز ہے, یہ بھی پہلے کارٹون آتے تھے بچپن میں نا, میں بھی پہلے دیکھتا تھا کافی, مجھے یاد تھے. یہ میں نے جب دیکھا میں حیران. اس میں جو بچی ہے نا, یہ بچی جو ہے انڈین ہے. ٹھیک ہے, انڈین امریکن ہوگی, کوئی انڈین UK کی تھی. تو اپنا اس نے بچی نے نام پتہ نہیں, کوئی انڈین نام ہی بتایا تھا, ہندو. تو یہ اس سے کوئی وہ چیز نہیں ہے, ڈائیورسٹی کے نام پہ نا یہی چیز کر رہے ہیں. اس میں یہ ڈال رہے ہیں کہ ہم تو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انڈینس کے خلاف بھی اور پاکستانیوں کے خلاف بھی یہی ہے کہ امیگرینٹس نہ آئے امریکہ میں اور UK میں نا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھلے آئیں, LGBT ایکسیپٹ کریں. یہ وہ سارے یونیورس ہیں جتنے بھی نا, جس کے اندر ابھی LGBT بھی دکھانا شروع ہو گیا. آفیشلی گے کپل دکھائے گئے ہیں, لیسبین کپل دکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹرانسجینڈر دکھائے گئے ہیں. تو دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں. MCU ہے, MCU کے اندر آ جاتے ہیں پورے, آئرن مین آ جاتا ہے, اسپائڈر مین آ جاتا ہے, پھر DCU کے اندر بیٹ مین آ جاتا ہے, سپر مین آ جاتا ہے, بڑے بڑے دوسرے سپر ہیروز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وولورین ہو گیا مارول میں, جو بھی بڑے بڑے. ٹھیک ہے, ایکس مین ہو گئے, اور ڈیڈ پول کا الگ یونیورس ہے, وہ ہے تو مارول کے اندر ہی. لیکن اس کے بعد ہیری پوٹر, ایک ہارر, ایون کے ہارر موویز میں بھی یہ چیزیں دکھانا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہارر موویز میں یہ تک دکھانا شروع کر دیے گئے کہ پرانے زمانے میں نا 70s میں اور 16 میں نا 2 لیسبین تھیں, ان کو جو نا عیسائیوں نے مار دیا, پادریوں نے مار دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا جو نا بھوت اب گھوم رہا ہے, ان کے جن گھوم رہے ہیں کہ وہ کیا کیوں ہمارے ساتھ ایسا. یہ سمپتھی دکھائی گئی ہے, اگر آپ LGBT کو مارو گے تو وہ بھوت بن کے آپ کو جو ہے نا پریشان کریں گے. یہ انڈائریکٹلی اسلامک لا کی بھی اور کرسچن لا کو بھی نا وہ کر رہے ہیں. کرسچنٹی کے لا میں اور اسلامک لا میں تو یہی ہے نا, جو بھی اسلام مطلب یہ قوم لوط والی حرکتیں پرفارم کرے گا جان سے مار دیا جائے گا. ابھی انہوں نے پورے ہارر موویز میں نا یہ کانسیپٹ دکھا رہے ہیں کہ ان کے بھوت, اگر ان کو آپ نے مارا یا سزا دی یا کیپٹل پنشمنٹ دی, ان کے بھوت آپ کو نا راتوں کو ستائیں گے. ٹوائے اسٹوری ہو گئی, یہ سارے جو بھی ہے نا بڑی بڑی فرینچائزز ہیں. ایون جراسک پارک میں ایون ابھی جو مووی نہیں ہے نا, اس میں کیا سائنٹیفک کرپشن دکھائی گئی ہے. 2 ڈائنوسور گئے تھے. ٹھیک ہے, اب ان کو یہ, حالانکہ یہ اس میں ایک اور ڈبیٹ ہے, میں گروپ میں ہوں,
आर्कियोलॉजिस्ट के ना ग्रुप में हूँ, वो सारे के सारे इस जरासिक मूवी पे ना तपे हुए हैं कि हमारी भाई ये साइंस, ये कौन सी झूठी साइंस है भाई। डीएनए जब डायनासोर के मिलते हैं उसमें ये थोड़ी पता लगता है कि वो गे या क्या कहते हैं क्या चीज़ है। ये आपने कैसे डिटरमिन किया है कि मूवी में आपने ये चीज़ दिखा दिया है। सारे रियल साइंटिस्ट उसमें भरे हुए हैं। इस मूवी में इतनी तनकीद की गई ना जरासिक पार्क में, जो नया पार्ट आने वाला है, टेलर में वो डायनासोर है। मतलब ये दिखा रहे हैं कि एनिमल भी होता तो इस इंसान भी ना एनिमल वाला काम करे, हालांकि एनिमल में नहीं होता ऐसे। मूवीज में ये दिखा रहे हैं कि एनिमल में भी ये होता है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान के अंदर जो हमले हुए थे ना, अभी भी हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में मीडिया में हुए थे। एक तो ये ड्रामा है, इसकी स्टोरी ये थी, जब ये लॉ 2020 के अंदर ना ये रिलीज ये बनी जो थी ना, 2015 में ये मूवी बनी थी, तब टीएलपी वालों ने ना खुद खादिम हुसैन रजवी साहब ने इसके खिलाफ जुलूस निकाला, क्योंकि सीधा ये उलमा कराम के ऊपर ना अटैक था, ठीक है, पाकिस्तानी लिबरल्स की तरफ से। कि इसकी स्टोरी ये थी कि एक मौलवी साहब है, इमाम साहब है, उसको जो उसकी एक तो बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, उसको ये फील हुआ कि भाई मुझे जो ना औरत होना चाहिए, औरत की तरफ इसका रुझान ज़्यादा था। ये ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट सारा इसमें दिखाया गया, ठीक है, एलजीबी का कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ ट्रांसजेंडर का दिखाया गया कि मुझे जो ना क्या कहते हैं औरत होना चाहिए, ठीक है, मुझे डाइवर्सिटी वाला सारा इन्होंने फिर कॉन्सेप्ट डाल दिया इसी के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली इमाम है, ठीक है, मस्जिद का, वो इस तरह की हरकतें, क्यू कोडिंग जो मैंने क्यू कोडिंग आपको दिखाई बताई थी ना, वो ये चीज़ इसके अंदर भी पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकला था, ठीक है। इन्हीं जब ये टीएलपी बनी भी नहीं थी ना, ये उससे पहले की अनऑफिशियली नॉन पॉलिटिकल निकला था, तो ये तब की ये बैन हो गई थी। फिर उसके बाद 2020 में ये रिलीज कर दी गई है। इसकी यही स्टोरी थी भाई, इमाम को गे बना दिया, वो सॉरी ट्रांसजेंडर बना दिया गया है। किस बेस पे उसको अंदर से फीलिंग आ रही है, ठीक है। और इसकी इमोशनल स्टोरी दिखाई गई है। इसके बेटे और बेटियां जो है अपने बाप को ही मतलब वो कर रहे हैं, मतलब गालियां दे रहे हैं और वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि बाप आप अब्बा जी आप कैसे हो गए हैं, ठीक है, आपको शर्म नहीं आती, आप इमाम है। और इसकी इमोशनल स्टोरी दिखाई गई है कि अंदर से बेचारा घुट रहा है, ये बेचारा मर रहा है कि मैं तड़प रहा हूँ कि इतने साल हो गए मैं इमामत कर रहा हूँ और मुझे इमाम में सुकून नहीं मिला, मुझे ये बन के इस्लाम के ऊपर डायरेक्ट अटैक था। ये लफ्ज इसके थे, ठीक है, कि मुझे इमाम में तो सुकून नहीं मिल रहा, मुझे ये बन के सुकून मिल रहा है, ठीक है, अपने आप को औरत डिक्लेयर करके। ये एक और ड्रामा है, ठीक है, परिजात, ये लड़कों में ज्यादा मशहूर हुआ था उसके परिजात के कैरेक्टर की वजह से। इसमें ये सीधा सीधा ये दिखाया गया कि जो एक लड़की है, ठीक है, वो पैदा मतलब घर में लड़की हुई थी, लेकिन उसके अम्मा अब्बा को बेटा चाहिए था। उसने अम्मा अब्बा हजूर ने जो ना अ, इस तरह इसको ट्रीट किया कि ये जो ना मेरा बेटा है, ठीक है। और इसकी इमोशनल स्टोरी ये दिखाई गई कि ये अपने आप को लड़का ही डिक्लेयर करना चाह रही है। इनडायरेक्टली जो ना इसमें ये भी दिखाया गया कि ये लड़कों के बजाय ना लड़कियों को पसंद करती है, लड़कियों की तरफ रुझान ज्यादा रखती है। हालांकि खुद लड़की है, बायोलॉजिकल लड़की है, और ये लड़कियों की तरफ रुझान ज्यादा रखती है। अब ये एक और ड्रामा है ड्यूअल पर्सनैलिटी का, डाइवर्सिटी के नाम पे, ठीक है, हिजाबन भी हूँ तो मेरे अंदर मर्दों वाली फीलिंग भी है। मतलब ये एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम याद नहीं है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड। अब इसकी पर्सनैलिटी ये दिखाई गई कि ये ट्रांसजेंडर भी है। ट्रांसजेंडर भी उस सेंस में कि ये लड़का भी बन जाती है, कभी लड़की भी बन जाती है, इस्लामी भी बन जाती है, निकाबी भी बन जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट है ना, ये वो दिखाए गए हैं। इससे पहले एक और ड्रामा भी था, वो मैंने डाला नहीं है, कितनी गिरे बाकी हैं। उसके अंदर ऑफिशियली ये स्टोरी थी कि मतलब एक शौहर है, ठीक है, और शौहर की जो बीवी है वो कहीं पे मतलब किसी और से उसकी दोस्ती हो जाती है किसी औरत से, और वो जो है मतलब अपने बीवी को तलाक दे देता है, और वो आपस में जो है दोनों खुद रजामंदी से शादियां करती हैं, ठीक है। शौहर इसी वजह से सिर्फ तलाक देता है कि बीवी बोलती है कि मैं लेस्बियन हूँ। उसके बाद ये जॉयलैंड है, ये अभी रिलीज नहीं हुई, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। इसके ऊपर भी औरिया मकबूल जान साहब और दूसरे बड़े बड़े जो मुफस्सिरीन हैं वो लिख रहे हैं। ये ऑफिशियली फ्रांस से फंडेड जो ना मूवी है, और इसको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। फ्रांस में ये गए थे, खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर्स जो हैं इसको डायरेक्ट किया है। पाकिस्तान में इसको कहीं पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, ये चले गए फ्रांस में, फ्रांस ने इनको अवार्ड दिया है इस मूवी के ऊपर। इस मूवी की स्टोरी क्या है? इस मूवी की स्टोरी ये है कि
ایک ایک شادی شدہ مرد ہے، ٹھیک ہے، اس کی آلریڈی بیوی بھی ہے. اب اس کو شوق یہ ہوتا ہے کہ میں کسی ٹرانسجینڈر کے پاس جاؤں، ٹھیک ہے، میں میرا جو سارا کا سارا مطلب رجحان ہے اس آدمی کا، وہ ٹرانسجینڈر والا ہو جاتا ہے. تو یہ ٹرانسجینڈر میں بیوی کو چھوڑ کے ٹرانسجینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس چیز کو اس میں پروموٹ کیا گیا کہ شادی کی لائف جائے بھاڑ میں، بس اب آپ کا جو دل چاہتا ہے نا، آپ اس بیوی کو یا اپنے شوہر کو طلاق دو اور آپ اسی سیکشولیٹی کے جاؤ جو آپ کا دل چاہتا ہے. اب یہ ڈاکومنٹریز ہیں، یہ کچھ BBC نے بنائی تھی، کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے نا ڈاکومنٹریز بنائی تھی، جس کے اندر ساری سمپتھی دکھائی گئی ہے آفیشلی نا، LGBT سے ریلیٹڈ ساری سمپتھی دکھائی گئی تھی. یہ ان کے ٹائٹلز رکھ کے جو نا اس میں یہ سارا دکھایا گیا تھا، اور یہ سارے کے سارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اندر ہی گئے تھے، ٹھیک ہے. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اندر جا کے انہوں نے خود گیز دکھائے. اب یہ آپ جو یہ کرنٹلی یہ چل رہا ہے نا کہ یہ ٹرانسجینڈر بل ہے صرف ٹرانسجینڈر کے لیے، LGBT والوں کے لیے نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز اٹھا کے دیکھ لو، ان ڈاکومنٹریز میں یہ سارے کے سارے جو گئے نا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اندر گئے، اور ادھر ہی بیٹھ کے نا انہوں نے بیٹھ کے انٹرویوز لیے، اور یہ اوپن پڑے ہوئے انٹرویوز انگلش میں سارے، اور آفیشلی فنڈڈ BBC بائے، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تھرو یہ ساری فنڈڈ ہیں. یہ ریسنٹ آئی ہے ایک. اچھا، اب یہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے یہ چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ BBC کی ڈاکومنٹری ہے، اور اس نے یہ چیز جو نا اس لڑکے نے کی ہے. اب دوبارہ میں کارپوریٹ سیکٹر کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ میں آپ کی اپنی بیک اسٹوری بتاتا ہوں. میں نے ہرٹ پریس کے ساتھ کیا تھا کام. ہرٹ پریس یونائٹڈ نیشن کی جو نا ایک آرگنائزیشن تھی جس کو مسلمانوں نے بڑھایا تھا. اس کی جو آرگنائزیشن کا جو ہیڈ تھا وہ خود فلسطینی تھا، اور موسٹلی جو نا جارڈن مطلب اردن کے لوگ تھے، ٹھیک ہے. ہم پاکستانی بھی کچھ تھے اس میں، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کنیکٹ کر رہے تھے سب کو. کرسچن بھی بہت تھے اس میں، اور ایتھیسٹ سب تھے، ٹھیک ہے. ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ رکھ کے کیا ہوا تھا، لیکن تب تک LGBT اس میں پروموٹ نہیں ہو رہی تھی اس آرگنائزیشن میں. ان کا یہ تھا کہ وہ اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کو نا فنڈ دیتے تھے. اب میں بھی پورے پاکستان کا ایسا تھرڈ ہیڈ تھا اس کا، کمیونیکیشن مینیجر تھا میں. اب تیسرے سال میں آ کے انہوں نے کیا کیا، جب اس کے جو فنڈر تھے نا، فنڈر وہ تھے جو کہ ورلڈ کا سب سے بڑا جو نا BBA اور MBA جو نا ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے. ہارڈ بزنس آف اسکول کے نام سے یونیورسٹی ہے وہ، اور وہ UK کے اندر ہے. اس کا جو فنڈر ہے، اس کے فنڈر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، خود رائل فیملی ہے. وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ نا جو کرنٹ رولنگ فیملی ہے نا UK کی، جو کوئین ابھی بھی فوت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس فیملی کے وہ ڈسینڈنٹس میں سے ایک ہیں. وہ ڈائریکٹلی اس فیملی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ان کے فنڈر تھے، ٹھیک ہے. اب اس فنڈنگ کے طور پہ ظاہر سی بات ہے پیسے جو پرووائڈ کرتا ہے اس کی زیادہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. جو کام کرتا ہے بھلے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے وہ CEO بن کے بیٹھا ہو، تو CEO کو بھی جس نے پیسے دیے ہوں گے تو زیادہ چلے گی اسی کی. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب انہوں نے تھوڑی بہت مخالفت کی نا، مسلمانوں نے، خود CEO جو احمد اشکر نام ہے اس کا، وہ فلسطینی تھے، اس کے اوپر جھوٹا کیس لگایا کہ بھائی یہ جو نا اس نے ہریسمنٹ کی ہے کسی مطلب ہمارے UK کی نا کسی لڑکی کے ساتھ اس نے ہریسمنٹ کی ہے ود ان آرگنائزیشن. جھوٹا کیس بنایا. سیکنڈ جو ہیڈ تھا وہ برازیلین تھا، وہ کرسچن تھا، وہ بھی آرتھوڈکس کرسچن تھا. اس کے اوپر بھی الزام مارا. جن 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 لوگوں پہ الزام مارا نا انہوں نے، وہ سارے کے سارے LGBT کے خلاف تھے. ایون میں بھی تھا، ٹھیک ہے. مجھے بھی اس بیس پہ میں نے نکلنے سے پہلے کیا کیا، میرے پاس جو ایکسس تھا نا، میں نے سبھی پاکستان کی 220 یونیورسٹی میں ای میل پھیلا دی، ڈینس کو، HODs کو، وائس چانسلر، جس کو میرے پاس ہوئی. کم از کم 20 یونیورسٹیز میں نے وہ بین کروایا ہے. باقی ابھی بھی چل رہی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو بھی میں نے کی، گورنمنٹ اس چیز پہ رپلائی نہیں دے رہی. انہوں نے یہ بولا اب مجھے جب میں نکل گیا، میں نے خود ریزائن بھی دیا. مجھے 3 مہینے تک $300 بھی مل رہے تھے، ٹھیک ہے. 1 سال بعد اگر میں کنٹینیو کرتا نا کہ ہاں میں LGBT کے سپورٹ میں ہوں ایز اے مسلم، تو میں اس آرگنائزیشن میں رہتا اور ابھی UK میں بیٹھا ہوتا ادھر ہی. اور اسی یونیورسٹی میں نا ہیری پوٹر ادھر ہی شوٹ ہوئی ہوئی ہے، پورا کیسل کی طرح وہ یونیورسٹی ہے. جو ہیری پوٹر اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھی ہو ساری کی ساری، وہ وہاں پہ شوٹ ہوئی ہیں. وہاں میں بیٹھا ہوتا ہے آرام سے مزے سے. دنیا بیچ دو، ٹھیک ہے. اور اس چکر میں کہ بھائی آپ کو اچھی کریئر آپ کا اچھا ہوگا. یہی اب یہ جو اسٹوڈنٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہو نا اسکرین پہ، یہ سیم جو نا کارپوریٹ سیکٹر کا، یہ میں سارا آپ کو ماڈل بتا رہا ہوں. کارپوریٹ سیکٹر کا یہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سوسائٹیز کے تھرو، یہ لالچ دے کے
کہ آپ 1 سال ہمارے ساتھ فری میں کام کرو ایز اے والنٹیئر، آپ نے اچھا کام کیا. اب یہ چیک کرتے ہیں کہ کون بندہ ہمارے ساتھ جو آرگنائزیشن میں ہے فری کام کر رہا ہے وہ LGBT کے سپورٹ میں یا نہیں ہے. جو سپورٹ میں یا آگے UK ان کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سپورٹ میں نہیں ہے ان کو یہ نکال دیتے ہیں فوراً. سمپل یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کارپوریٹ سیکٹر کا. اب جو میری جگہ گیا تھا نا لڑکا، UK بھی ہے، وہ بیٹھا ہوا ابراہیم نام ہے اس کا، وہ اوپنلی جو نا اوپنلی LGBT کے سپورٹ میں، ٹھیک ہے، کہتا ہے تو کیا ہوگا، وہ کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، میں تو گے نہیں ہوں نا، وہ کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، وہ جو کرے. اس کانسیپٹ کو اس میں مسلمان کنٹریز میں نا پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایون کارپوریٹ سیکٹر میں پھیلایا جا رہا ہے. وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں جو مسلمان، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اگینسٹ نہ بولو، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں. اس ایسی آرگنائزیشن میں جاؤ جہاں پہ خیر ہے، LGBT حلال ہے ان کے حساب سے، آپ ان کے خلاف نہ بولو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو رکھیں گے، آپ ان کو بھلے پروموٹ بھی نہ کرو. حالانکہ گوگل کے اندر آپ اگر ان کی تقریبات میں شامل نہیں ہوتے نا، وہ آپ کو پھر بھی آپ کو نا کمیٹی بٹھاتے ہیں آپ کے اوپر. یہ ریئل بات ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سرچ کر لو خود. یہ کسی مسلمان نے رپورٹ نہیں کیا، یہ خود کرسچنز نے رپورٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی گوگل میں جاب لگ جاتی ہے اور آپ کو زبردستی یہ چھوٹی موٹی LGBT پارٹیز ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ نہیں آتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، تو یہ آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں، وارننگ لیٹر بھیجتے ہیں ڈسکرمنیشن کا. آپ ان کے خلاف ڈسکرمنیشن کر رہے ہو. کارپوریٹ سیکٹر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو بات سمپل ان شارٹ کارپوریٹ سیکٹر کا، ایک تو میڈیا کا بتایا، ایک تو کارپوریٹ سیکٹر کا. میڈیا سیکٹر کا سمپل یہی ہے کہ آپ اپنا دین ایمان نہ بیچو. اس کا سوری کارپوریٹ سیکٹر کا کریئر کے حساب سے بچے آج کل ہمارے بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے، وہ خوش جی ہمیں امریکہ کا ٹکٹ ملے گا، ہمیں UK کا ٹکٹ ملے گا، اور ملتا ہے، جھوٹ بات نہیں ہے، ملتا ہے، وہ سچ میں بلاتے ہیں. تو اس چکر میں وہ یا تو خاموش رہتے ہیں، پہلے تو وہ خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی KPIs ہیں کہ بھائی یہ بچہ خاموش ہے، ایٹ لیسٹ یہ LGBT کے خلاف نہیں بول رہا ہے، ایک بار اس کو ہمارے پاس آنے دو، اس کی برین واشنگ ہم کر دیں گے. جب اس کو انڈائریکٹلی ہم دھمکی دیں گے نا کہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے، آپ LGBT کے سپورٹ میں آپ ڈسکرمنیشن نہ کرو، پھر وہ سپورٹ میں بھی بولنے لگیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے. اب وہی بچے یہ آگے کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں امریکہ سے نکال دیں گے، UK سے نکال دیں گے، تو ہم سپورٹ میں تو ایٹ لیسٹ بولے نا. اور سپورٹ صرف ہمیں امریکہ میں کرنا ہے نا، کون سا ہم پاکستان میں جا کے کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ حد سے زیادہ کریئر میں اندھے ہوتے ہیں، اور جس طرح کہ یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی یہ میں نے دکھایا، یہ اوپنلی پاکستان میں آ کر، ٹھیک ہے، اس طرح کی ڈاکومنٹریز بنا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آگے میں یہ گروپ میں بھیج دوں گا، آگے یہ ساری حدیثیں، ٹھیک ہے، اور مطلب اسلامک رولنگ ہے ساری LGBT سے ریلیٹڈ ہی. اب ان شارٹ 10 منٹ ہیں، میں اس میں یہ بتا دیتا ہوں جو کرنٹ ان کے وہ آرگیومنٹ ہے نا. ابھی کرنٹ آرگیومنٹ ان کے 2 دن کے یہ ہیں، جو کہ جب سب سے پہلے جو تنقید کی ہے نا، وہ جب جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی تنظیموں نے یا آرگنائزیشن نے تنقید کی نا، یہ بار بار نئے نئے جواز ڈھونڈ کے آ رہے ہیں. اب ان کا جواز یہ ہے کہ بھائی 2018 اور 2020 کے یہ ٹرانسجنڈر کے جو بل ہے، اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ آپ جو نا جب ایک ٹرانسجنڈر آپ کو کارڈ ایکس کا مل جائے گا، تو آپ لا کے مطابق، پاکستان کے اس ٹرانسجنڈر لا کے مطابق آپ شادی نہیں کر سکتے کسی بھی جنڈر سے. مطلب ٹرانسجنڈر پاکستان کے اندر شادی نہیں کر سکتا، جو کہ اسلام کے غلط ہے. آپ نے آگے آرگیومنٹ تھرو حدیثیں دینا، آپ نے اپنے آرگیومنٹ، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے آرگیومنٹ دینے ہیں، تو آپ نے ریسرچ سیدھا حدیث آپ نے پٹ کرنی ہے، سیدھا قرآن کی آیتیں آپ نے ڈالنی ہے. اسلام میں یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر میں ورڈ نہیں بولوں گا، انٹرسیکس بولوں گا، ٹھیک ہے. انٹرسیکس کو صرف 2 کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے، آپ تیسری شناخت نہیں دیتے. آپ اگر کسی کی پیدائش کے بعد انگلیاں 6 نکل آتی ہیں ایک ہاتھ پہ، یا 7 نکل آتی ہیں، یا کسی کے 2 ہاتھ نکل آتے ہیں، وہ میڈیکل بیماری ہے جو کہ بچپن میں پیٹ میں اس کو ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو انٹرسیکس والی بیماری ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے میڈیکلی، کہ غلطی سے اس کے آرگن ڈبل بن گئے تھے، یا پھر ایک تھوڑا زیادہ بن گیا تھا یا ایک تھوڑا کم بن گیا تھا. تو جو زیادہ اس کا آرگن بن گیا تھا انٹرسیکس کا، وہ آپریشن کے تھرو وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی اس کا ڈومیننٹ اس کی کریکٹرسٹک یہ ہے، تو آپ جو نا کیا کہتے ہیں آپریشن کے تھرو، اسلام یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بتائے گا آپریشن کے تھرو اس کو مرد بنایا جائے گا یا عورت بنایا جائے گا، ٹھیک ہے.
सेल्फ अभी ये ओपनली ये भी बोल रहे हैं साथ साथ कि भाई ट्रांसजेंडरिज्म इस्लाम में हराम नहीं है, ठीक है, एलजीबीटी वाले हराम, एलजीबीटी वाला जो काम है ना उससे हमें लिंक ना करें, ठीक है। अब सीधा सीधा आप ये बता सकते हैं कि भाई तीसरी शनाख्त है ही नहीं इस्लाम में, तीसरी शनाख्त है ही नहीं, तो ये तीसरी शनाख्त क्यों दी जा रही है? ऊपर से इंटरसेक्स इस्लाम के अंदर शादी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरसेक्स ख्वाजा सरा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि ऑपरेशन, डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन के थ्रू किसी एक जेंडर में उसको डालेंगे, ठीक है, मर्द में या औरत में, उस हिसाब से उसके सारे शरई काम होंगे और शादी भी वो उस हिसाब से कर सकता है। पाकिस्तान के ये आगे से ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि ट्रांसजेंडर शादी नहीं कर सकता, और आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एलजीबीटी प्रमोट हो रही है, एलजीबीटी भी हो रही है प्रमोट, वो ऐसे हो रही है कि 4 से 5 केसेस निकल आए हैं, ठीक है, और इस कंट्रोवर्सी से पहले निकले थे। टक्सला में 2 लड़कियां थी, ठीक है, एक टीचर थी, दोनों फीमेल, एक टीचर थी और दूसरी स्टूडेंट थी। उन्होंने टीचर ने क्या किया, अपना जेंडर चेंज करवा के ना अपना जेंडर चेंज करवाया, मर्द में करवा दिया, ठीक है। उसका जो शनाख्ती कार्ड पे था वो था फी एफ लिखा हुआ था, उसने एम कर दिया, और वो मर्द का रूप जो ना मतलब बाल कटवा के और हल्की फुल्की दाढ़ी लगा के काजी के पास चले गए शादी के लिए। अब काजी कौन सा देखेगा, ठीक है, कपड़े उतार के भाई ये मर्द है औरत है, अब उसको लगेगा ये चलो मर्द है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो औरतों वाली है तो मर्द ही, तो और शनाख्ती कार्ड पे भी मर्द लिखा हुआ है, तो उन्होंने निकाह पढ़वा दिया। ये एक रियल केस है, ये अदालत में केस भी चला है, ठीक है। तो लाहौर हाई कोर्ट तक ये वाला केस गया था, ठीक है, पहला ये केस है। दूसरा, और इसका आप नाम भी सर्च कर सकते हो, उनमें से एक का नाम नेहा था, दूसरी का नाम, लड़की का मुझे नाम याद नहीं है, उसका क्या नाम था, जो टीचर थी, जो स्टूडेंट थी उसका नाम नेहा था, दूसरी का नाम मुझे थोड़ा भूला हुआ है। तो इस नाम से एक आप केस भी सर्च करो, ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। इसी ट्रांसजेंडर एक्ट के थ्रू ही उन्होंने ये चीज की, ठीक है, डायरेक्ट में M2F उन्होंने कर दिया था, और ये लोग क्लेम कर रहे हैं ऐसा केस दिखाओ, केस तो मौजूद है ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक और केस है, वो डायरेक्टली ओपन केस है, लड़का है, ठीक है, वो ये यासिर शामिर आपने देखा होगा, यासिर शामिर के केस ये ने किसी का इंटरव्यू लिया है, 1 हफ्ते पहले की ही बात है, उसमें वो टिकटॉकर था, ठीक है, वो टिकटॉकर पहले मतलब जनाना टाइप की वो वीडियोस बनाता था, और उसने फिर अभी ऑफिशियली इसी लॉ के थ्रू अपना ऑपरेशन कराया, ठीक है, लड़के से डायरेक्ट औरत में चेंज हो गया फुल, ठीक है, चेस्ट की सर्जरी कराई है, फेस की करवाई है, इंटरनल ऑर्गन की करवाई है, पूरा ऑपरेशन करवाया उसने। और उसने सीधे सीधे ये लफ्ज बोले हैं उसके अंदर, पहले वो ये बोल रहा है कि भाई लाजमी नहीं है कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो या आपने जेंडर चेंज करवाया है तो आप एलजीबीटी के अंदर हो, लाजमी नहीं आप गे हो या लेस्बियन हो, आपने अगर चेंज करवाया है। उसी वीडियो में वो फिर आगे बोलता है कि मुझे पहले जब मैं लड़का था तब मुझे लड़के ही ज़ाहिर सी बात है पसंद थे, अब मैं लड़की हो गया हूँ तो और भी ज़्यादा मुझे लड़के पसंद हैं। उसके अंदर लिखा, उसने वो वीडियो में खुद बोला हुआ है, ठीक है, यासिर शामी की वीडियो है, उसमें डेली पाकिस्तान पे आप जाके देख सकते हो। ये दूसरा केस है, और भी कई सारे केसेस हैं जो कि भी आ रहे हैं सामने, ये बार बार यही चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप ऐसा केस दिखाओ। आप वीडियोस आप जब भी देखोगे ना आपको लगेगा ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इनका झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है ना, ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, आपको लगेगा यही सच बोल रहे हैं। उसमें मसला ये, हमें इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती ना, हम लोग जब रिसर्च मुसलमान नहीं करता तो यही होगा कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये दो आर्ग्यूमेंट अभी चल रहे हैं करंटली ना, कि वो एक तो एक्स जेंडर में जो भी होगा, ठीक है, एज पर लॉ इस ट्रांसजेंडर एक्ट के ना आप शादी नहीं कर सकते, हमारा ट्रांसजेंडर पाकिस्तान में शादी नहीं कर सकता, जो कि फिर से इस्लाम के अगेंस्ट चीज़ है, गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ने राइट दिया है उसको, इंटरसेक्स को, जो रियल इंटरसेक्स है उसको राइट दिया है कि भाई आप शादी करो, किसी भी एक जेंडर में आप हो जाओ, ठीक है, वो डॉक्टर बताएगा, ये सिंपल शरीयत है, ठीक है। और लेकिन ये भी बोलते हैं हम ट्रांसजेंडर से अलग हैं, फिर भी ये कंफ्यूजन ये फैलाते हैं, अपने आप को ख्वाजा सरा भी बोलते हैं, ये इंग्लिश में है, आप इनके इंटरव्यूज देखोगे ना ये बोलेंगे कि इंटरसेक्स का वर्ड ही अलग यूज कर रहे होंगे, आपने तो खुनसा और इंटरसेक्स के भी हकूक नहीं दिए, आप हमारे क्या दोगे, मतलब ये खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ट्रांसजेंडरिज्म क्या कहते हैं, हम अलग हैं, ट्रांसजेंडर सारा अलग है, ये खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली, लेकिन ये वर्ड जो ख्वाजा सरा है ना फिर से ये उसको मिक्स कर रहे हैं कि हम ख्वाजा सरा हैं, हालांकि इंटरसेक्स कहते हैं कि हम
असली ख्वाजा सरा ये नहीं है। ऊपर से जो अदालत में लोग गए थे ना, उन्होंने सिंपल ये भी बोला है, जो इंटरसेक्स और रियल ख्वाजा सरा थे, उन्होंने सीधा सीधा ये रियल स्टार्स भी दिखाए, ठीक है, वो कलेक्ट भी कर रहे हैं अभी करंटली ना, ये प्रोसेस चल रहा है उनका। और ये मकबूल जान उनकी जो ना हेल्प कर रहे हैं, और सेंटर मुश्ताक भी के आज तक जितने भी ये पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर मर्डर हुए हैं ना, मर्डर हुए हैं, इवन रेप हुआ है या खुद उन्होंने जिना किया है, वो सारे के सारे या तो प्रोस्टिट्यूट थे, ठीक है, या तो वो सारे के सारे मतलब जानी थे, और वो मर्द थे सारे के सारे, कोई भी रियल इंटरसेक्स नहीं था, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया हुआ था। उनका क्लेम ये भी है कि भाई हमारी जो रियल पॉपुलेशन है ना, वो कम से कम 3,000 से सिर्फ 4,000 है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपको जितने भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे मर्द हैं, जो कि इस लॉ के तहत ना उन्होंने अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया हुआ है। ये रियल जो ख्वाजा सरा है ना, ये उनका कहना है, जो कि घरों में कपड़े सीते हैं, जिनकी स्किल है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो रियल ख्वाजा सरा है, ये भी कुछ जो है ना, कुछ बहुत कम जो परसेंटेज है इंटरसेक्स की, वो इनके साथ मिक्स हुई भी है, मानते हैं, ठीक है, इन्हीं ट्रांसजेंडर के साथ। और इन्होंने नहीं उनको जो ना भड़काया है जिस्म फरोशी पे और भीख मांगने पे रोडों पे, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ जितने भी ये भीख मांग रहे हैं सारे के सारे ये ट्रांसजेंडर हैं, इंटरसेक्स में कोई भी नहीं है, ठीक है, ये खुद उनका क्लेम है, ये है किसी और या मकबूल जान या सेनेटर मुश्ताक या किसी मौलवी का ये है नहीं, ये मौलवी की बात नहीं बता रहा, खुद जो रियल ख्वाजा सरा है ना, जो घर में बैठ के ये जो स्किल्स की बेस पे काम कर रहे हैं, कपड़े सी रहे हैं, ठीक है, लोगों को कुरान पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई गलत एक्टिविटीज पर परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, माशरे में, ये वो वाले ख्वाजा सराओं की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि और या मकबूल जान साहब के साथ केस लड़ने भी गए हैं, ठीक है, अभी केस में मेन स्टेक होल्डर भी हैं, उनका वो सारे के सारे रास पास ये खुद कर रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये इंटरसेक्स मतलब ट्रांसजेंडर अपने आप को जो ना एक्स के कार्ड में ला के ना मर्द हमारी कम्युनिटी में दाखिल होते हैं, और हमारे ख्वाजा सरों को इन्होंने रेप भी किया हुआ है, ठीक है, रियल इंटरसेक्स और ख्वाजा सरों को रेप भी किया हुआ है इन्होंने, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि हम किस तरीके से इस मामले को सारा डील कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम एज अ पेरेंट्स, आप में से माशाल्लाह कई वालिदैन होंगे कि एज अ पेरेंट्स हम ये क्या करें कि अपने नस्लों को या अपनी छोटे बेटा या बेटी को इस मामले से बचा सकें, और जिनके छोटे बहन भाई हैं वो इस चीज़ में क्या करें कि अपने छोटे बहन भाई को इस फितने से बचा सकें। इनकी जो गाइडलाइंस है वो वेस्ट की ऑथर है, उनका नाम है एबिगेल श्रायर, जिन्होंने अपने पूरे वेस्ट की हैं, यूएसए की, उन्होंने इनके ऊपर पूरी बुक लिखी है जिसका नाम है इरिवर्सिबल डैमेज। उन्होंने हर लिहाज से इस पूरे फितने को अपने मुल्क में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और एंड में उन्होंने एज अ नॉन मुस्लिम होने की कुछ ऐसी टिप्स दी हैं जो कि बहुत ही हैरान कुन है। और वो टिप्स क्या हैं जो वो दे रही हैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो सबसे पहली टिप वो ये देती हैं कि डोंट गेट योर किड अ स्मार्टफोन। अपने छोटे बच्चे को, अगर आप पेरेंट हैं, अगर इस मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह जो पेरेंट मेरी बात सुन रहे हैं या फीमेल है जिनके छोटे बहन भाई हैं, और उनके घर के अंदर उनके छोटे बच्चों को स्मार्टफोन का एक्सेस है, फ्रीली अकेले बैठ के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे उनका स्मार्टफोन आप ले लें। अगर कोई बहुत मजबूरी है कि आप नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट के अंदर जो इनका मेन प्रोपोगेंडा है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही एक्टिव है। सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग आकर टीन्स को, एडोलेसेंट्स को, जो कि अभी अपनी बलूगत के स्टार्ट एज में होते हैं, यहाँ तक कि किंडर गार्डन के 1 to 6 क्लास के बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सो जो भी वालिदैन ये चीज़ कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ करें, उनको किसी स्पोर्ट्स में लेकर आएँ, तो स्मार्टफोन से उन्हें दूर करें, या एटलीस्ट मेक श्योर करें कि वो कोई हेल्दी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी फिल्दी बुरे कंटेंट से वो बचे हुए हैं। दूसरा वो ये एडवाइस देती हैं कि डोंट रिलिंक्विश योर अथॉरिटी एज अ पेरेंट।
یعنی کہ آپ کو اپنی اتھارٹی سمجھنی پڑے گی کہ آپ کو اللہ نے والدین بنایا، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. صرف آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کی نشو نما کرنی ہے، آپ نے ان کو صرف پالنا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، بلکہ آپ ایز اتھارٹی جو اسلام نے آپ کو حقوق دیے ہیں، آپ میک شور کریں کہ آپ والدین کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کو ان پہ سختی کرنی پڑے تو آپ سختی کریں، اگر آپ کو کوئی چیز ان کو نرمی سے سمجھانی پڑ رہی ہے تو اس چیز سے ڈیل کریں، مگر آپ ایز اے پیرنٹ کبھی بھی اپنی اتھارٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اپنے بچوں کے اوپر کیپ این آئی آن چلڈرن، دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں، کس طرح کا وہ کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. اور سب سے مین بات جو وہ کہتی ہیں کہ بی ویئر آف واٹس گوئنگ آن ان دیئر اسکولز کریکولم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے جس اسکول کے اندر جا رہے ہیں وہاں پر وہ کس طرح کا کورس ان کو پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح کا وہاں پر معاملات چل رہے ہیں. کیونکہ ویسٹ کے اندر سوشل میڈیا اور سکولز کو سب سے زیادہ وہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں اپنی اس پورے فتنوں کو پھیلانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو صحیح غلط کا فرق نہیں پتا، جن کو صحیح سے میل اور فیمیل آئیڈینٹی کا ہی نہیں پتا، ان کو وہ لوگ جینڈر سیکس ایجوکیشن دے رہے ہیں. سو آپ کو میک شور کرنے کے سکولز کے اندر کس طرح کا آپ کو بچوں کو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے. تیسرے وہ یہ کہتی ہیں کہ اب جینڈر آئیڈیالوجی کو اپنے چائلڈ ایجوکیشن میں بالکل بھی سپورٹ نہ کریں کسی بھی کنڈیشن، کسی بھی طریقے سے. اگر آپ کے چھوٹے بچوں کو اسکول کے اندر یا ان کی کسی اور کمیونٹی میں جہاں وہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کو جینڈر آئیڈیالوجی سمجھائی جا رہی ہے اس ایج میں، جبکہ ان کا وہ مائنڈ کا پارٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا جہاں پر وہ یہ چیز صحیح سے سمجھ سکیں، تو آپ نے اس چیز کو ٹوٹل کنڈیم کرنا ہے. ریسنٹلی ایک اسکول کا واقعہ ہوا جہاں پر ڈاکٹر اسی موئز کو جو کہ ایکٹیوسٹ بنے ایل جی بی ٹی کو ایز اے موٹیویشنل انسپائریشن اسپیکر کے طور پہ بلایا گیا. سو جب اس اسکول کے پیرنٹس کو پتہ لگا کہ اس پرسنالٹی کو بلایا جا رہا ہے جن کی نہ اخلاقیات ہیں، جن کی نہ کی مورل ویلیوز ہیں، جن کو ڈومیننٹلی دیکھا گیا کہ وہ ڈرگس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اور لحاظ اور ان کو یہ بھی دیکھا کہ وہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ بھی ایکٹیو ہیں، تو سارے موسٹلی پیرنٹس نے ان کے اس ایکٹ کو کنڈیم کیا اور مجبوراً اسکول کو اس ایونٹ کو کینسل کروانا پڑا جہاں پر انہوں نے ایز اے ڈاکٹر موئز کو بلایا تھا. سو آپ لوگوں کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے بچے یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور چوتھی ایڈوائس وہ یہ دیتی ہیں کہ ری انٹروڈیوس پرائیویسی ایٹ دا ہوم. کیونکہ آج کل موسٹلی ٹین ایجرز میں یہ چل رہا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اپلوڈ کر دینا ہے. پرائیویسی کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں رہا. مگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے گھر کے اندر پرائیویسی انٹروڈیوس کریں تاکہ آپ کے بچوں کو، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ پتا ہو کہ ہم نے کون سی بات پبلکلی بتانی ہے، کون سی بات ہم نے کس سے شیئر کرنی ہے، اور کون سی بات ہم نے اپنے حد تک ہی رکھنی ہے. آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ ان کیس اگر میں نے کوئی بھی بات ڈسکس کرنی ہے تو میرے گھر میں میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، یا میرا کوئی بڑا بہن یا بھائی ہے جن سے میں نے یہ ایک اسپیسیفک ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. سو آپ کے گھر میں پرائیویسی کے اوپر پراپر بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ دس از اے تھنگ جو کہ آپ کسی اور سے ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کی لائن ہے، آپ نے اس لائن سے کراس نہیں کرنا. دوسرا وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کیس اگر آپ کو کہیں سے بھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ اس طریقے سے شکار ہو رہا ہے اس فتنے کا، تو ڈو میک شور ایسے سٹیپس لیں کہ آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور لے کر جائیں. اگر آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ اپنا کچھ عرصے کے لیے گھر شفٹ کر سکتے ہیں، فرض کریں اگر آپ شہر میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کا فتنہ آپ کے بچوں کو ہر لحاظ سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گاؤں کی سائڈ پہ لے جائیں جہاں پر نیچر ہے، نیچر کے پاس اس کو لے کر آئیں تاکہ وہ اپنے بچہ اپنی فطرت کے پاس آئے اور اس کا مائنڈ جو اس روٹین کے اندر آ چکا ہے اس سے وہ ڈائیورٹ ہو سکے. اور سب سے مین بات جو وہ کہتی ہیں، کیونکہ اس فتنے نے سب سے زیادہ ویسٹ کے اندر بھی اور اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر بھی اگر یہ کامن ہو گیا، ہر طریقے سے نیوٹرلائز ہو گیا، تو سب سے زیادہ اس نے افیکٹ کرنا ہے ہمارے معاشرے کی فیمیلز کو. کیونکہ کسی بھی خاندان کی بنیاد ہو، کسی بھی ملک کی بنیاد ہو، کسی بھی کمیونٹی کی بنیاد ہو، اس کا بیک بون ہوتی ہیں فیمیلز. تربیت کا مین سب سے زیادہ کسی بھی بچے کی انٹریکشن اپنی ماں سے ہوتی ہے. اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہے گھر میں تو اس سے ایک پڑھے لکھے خاندان گرو کرتا ہے. اگر ایک عورت کی صحیح سے ایجوکیشن نہیں ہوئی تو obviously اس سے ایک پڑھا لکھا خاندان کبھی بھی نہیں چل سکتا.
مگر مجوزہ دور کے اندر ہماری کچھ روایات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی فیمیلز کو وہ حقوق نہیں دے رہے جو کہ اسلام نے ان کو حقوق صحیح معنیوں میں دیے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو۔ ہم اپنے بیٹوں کو تو اچھے اسکولوں میں پڑھا دیتے ہیں مگر اپنی بیٹی کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھاتے، یہ سوچ کے کہ کل تو اس کی شادی ہو جائے گی، اس کو پڑھانے کا فائدہ نہیں ہے، اس نے کام نہیں کرنا، اور لڑکے کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، جبکہ یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اگر ہم فیمیل کو صحیح سے ایجوکیشن دیں گے تو اس سے ایسی نسل چلے گی جو کہ صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے ملک کا سوچے گی، ایک ویل ڈیولپ ان سے آگے نسل، ایک ویل ڈیولپ نسل وہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ مگر ایجوکیشن کے اندر بھی، ہیلتھ کے اندر بھی، یہاں تک کہ وراثت کے قانون کے اندر بھی عورت کو محروم رکھا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جبکہ اسلام ہر لحاظ سے عورت کو مکمل حقوق دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیز میک شور کرنی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ دے آر اے وومن، کہ اللہ نے ان کو ایک فیمیل پیدا کیا ہے، دے شوڈ بی کانفیڈنٹ ان دس۔ ان کو کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ میں اب فیمیل ہوں تو مجھے میرے حقوق میں بیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ چیز گلوریفائی کرنی ہے کہ اللہ نے ان کو فیمیل بنا کر ان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، ہمارے اوپر بھی بہت احسان کیا، کیونکہ انہی سے ہی ہماری نسلیں چلنی ہیں۔ ان کو ہمیں یہ چیز بتانی پڑے گی تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کسی بھی حقوق میں محروم نہ سمجھے جائیں۔ اور لاسٹ میں وہ یہ کہتی ہیں کہ اسٹاپ پیتھلائزنگ گرلہڈ، کسی بھی طریقے سے آپ گرلہڈ کو بیش کرنا چھوڑ دیں۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ ان کو ایجوکیشن میں محروم کر رہے ہیں تو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ۔ آپ کو بلکہ ٹو بی آنسٹ اگر آپ کو حقوق و فرائض کے اندر اونچ نیچ کرنی بھی ہے تو آپ کو فیمیلز کو بلکہ زیادہ حقوق دینے چاہیے، چاہے وہ پڑھائی کے معاملات میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے معاملات میں ہو۔ قرض ہر طریقے سے ہم اپنی فیمیلز کو یہ ایشور کروائیں کہ وی آر دیئر فار یو، کہ ایز اے بردر، ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ وی آر اسٹینڈنگ فار یو، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے، کسی بھی چیز کو آپ ضرورت ہوگی وی ول بی دیئر فار یو۔ سو دیٹس اٹ انشاءاللہ فرام دا سیشن۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا بھی اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور باری باری کوشچن پوچھیں۔